میں غریب ہوں تو میرے لیے قانون نہیں رہیں گا. میں غریب ہوں تو اللہ کا حکم اب میرے پہ نہیں چلیں گا. میں غریب ہوں تو اللہ رسول کی اطاعت ختم ہو جائیں گی. میں غریب ہوں تو نمازوں سے چھٹ جاؤں گا. میں غریب ہوں تو سود پہ کاروبار کروں گا. میں غریب ہوں تو جہیز دے کے شادی کروں گا. میں غریب ہوں تو لینڈ گرابنگ کروں گا. میں غریب ہوں تو اوقاف کی زمین کھا لوں گا. میں غریب ہوں تو سیاست دان کو معبود بنا لوں گا. اس کا غریبی سے کیا تعلق ہے؟ میں غریب ہوں تو پڑھائی نہیں پڑھوں گا. میں غریب ہوں تو اللہ رسول سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا. یہ کون سی غربت ہوئی؟ یہ تو جرم ہے, یہ تو گناہ ہے. ہمارے صحابہ پورے غریب تھے شروع میں. کس حد تک غریب تھے؟ کیسے کیسے واقعات ہیں صحابہ کی غربت کے؟ غربت وہ ہے غریبی میں رہے لیکن قانون کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹنے نہیں دیے. اور اس لیے ایسا کیے کیونکہ صحابہ کو الرزاق کی صفت معلوم تھی. ان کو معلوم تھا کہ دینے والا لینے والا صرف اللہ ہے. رزق اتنا ہی ملنے والا ہے جتنا اللہ نے طے کیا. اللہ اتنا ہی دیں گے جتنا میرے لیے فائدہ مند ہے, اتنا ہی دیں گے جس سے میں دوسرے کا نقصان نہ کروں. یہ یقین میں آ گئے تھے صحابہ. اور اس کے بعد ان کو یہ بھی معلوم تھا, یہ یقین کے ساتھ ایک ذمہ داری ہے اس پر عمل کرنا, دوسرے کو اس کی طرف دعوت دینا, دنیا کے ہر قانون کو ہٹا کر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماک حسین صدیقی بحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 18 اکتوبر 2020 عیسوی بروز اتوار کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ قاری عبد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک سے قرات پڑھیں اور اس کا مفہوم پڑھیں. قاری عبد الرحمن. آپ سب کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد الرحمن بن محمد عبد الرشید احمد آپ تمام کے سامنے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 172 سے لے کر 173 کی تلاوت کروں گا اور پھر سورہ زاریات کی تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. آئیے اب میں ان آیات کا اردو میں مفہوم سناؤں. اے ایمان والو، تم کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہے اور تم اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرتے ہو. اللہ ہی نے تم پر مردہ جانوروں اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے اور نیز چیزیں جس چیز پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا جائے حرام کیا ہے، البتہ جو ناچار ہو جائے بشرطے کہ وہ نافرمان نہ ہو اور نہ حد سے آگے بڑھتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. بلا شبہ اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اللہ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں. اللہ نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں. میں ان سے رزق کا طلب نہیں ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے. اللہ خود ہی سب کو رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ. IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث با فہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دیں. ماشاء اللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثے وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریزیڈنٹ آف IREF کی نگرانی میں ہوتے ہیں. سال میں ایک دفعہ ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں IREF پر 200 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر پبلک سپیکر کی حیثیت سے جناب عمران نے تیار کیے ہیں. ماشاء اللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کا واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجئے. ہمارا FB پیج ہے facebook.com/
IREFPOSTS۔ ماشاء اللہ، جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہے، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکا یہ سلسلہ بہت جلد دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں، یہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ الحمدللہ سنڈے کے بیانات کے لاک ڈاؤن کے بعد پہلی بار 27 سپتمبر 2020 سے آغاز ہوا۔ ماشاءاللہ لاک ڈاؤن سے قبل جناب عمران اردو میں اللہ کے 99 نام پر بیان کر رہے تھے، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی جناب عمران اللہ کی صفت اللہ الرزاق پر بیان کریں گے۔ اب میں جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان اللہ اکیلا رزق دینے والا شروع کریں۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، میں آپ تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج کی ہماری اللہ کے 99 نام پر جو اردو کی سیریز کا سلسلہ جاری ہے، اس کی 9 نمبر کی نشست ہے، اور ہمارے آج کے اس نشست کا عنوان ہے یا موضوع ہے اللہ الرزاق۔ اس سے پہلے کہ میں اس اللہ کی عظیم صفت اور نام پر گفتگو کروں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تہہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، پچھلے لگ بھگ 7 سے 10 دن سے شہر حیدرآباد میں جو بارش کا قہر، طوفانی بارش کی وجہ سے جو جان کا، جو مال کا، مسلمانوں کا، معصوم غیر مسلمانوں کا جو نقصان ہوا ہے، اللہ رب العالمین آپ اس کے بدلے میں ان سب مسلمان بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ شہر حیدرآباد کے باقی تمام لوگوں کو محفوظ رکھیے، بالخصوص ان غریبوں کو جن کے پاس سوائے ان کے اس چھوٹے موٹے گھروں کے، کچے گھروں کے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنی جان اور مال کی حفاظت کر سکے۔ اے اللہ رب العالمین، ساتھ میں جو دولت والے ہیں ان کے دلوں کو کھولیے تاکہ وہ لوگ ان کے کھوئے ہوئے چیزوں کا خمیازہ ادا کر سکیں، اور جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں ان کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے گرائیے، ان کو نیست و نابود کریے، ان کو طوفانوں میں ڈبائیے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن جائیں۔ ماشاءاللہ ہماری ہمیشہ کی طرح جو پابندی رہی وہ یہی ہے کہ جس عنوان پر ہماری نشست ہوتی ہے، ہم اس سے پہلے پچھلے نشست کے چند اہم باتوں کو یاد دہانی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور ہماری پچھلی نشست تھی اللہ الغفار کی صفت پر، یعنی اللہ کی مغفرت کی صفت، معاف کر دینے کی صفت۔ بس اس میں ایک ہی سب سے اہم بات آپ سب کو یاد دلاتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کائنات میں سب سے پیاری اگر کوئی ذات مبارک ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم ذات مبارک فرماتے ہیں کہ میں روزانہ کم از کم منیمم 70 مرتبہ استغفر اللہ کہہ کر اللہ سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اس بات کو یاد رکھتے ہوئے یاد دلا دوں کہ ہم
جیسے گنہگار مسلمان ہم تمام اس اعتبار سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، کثرت سے کرنا چاہیے، یہ احساس کے ساتھ کہ کائنات اگر پوری کی پوری مجھے مومن اور ولی مان لے تو میرے لیے قیامت کے دن نجات نہیں ہے جب تک کہ اللہ مجھے عزت سے نہ نوازے۔ اور ساری کائنات مجھے اگر مجرم مانے، دہشت گرد مانے، ٹیررسٹ مانے، سنر مانے، گنہگار مانے، تو ان کے ماننے کی کوئی اوقات نہیں ہے اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دیں۔ کثرت سے اللہ رب العالمین سے اپنی معافی کی دعائیں کرتے رہیے ماشاءاللہ۔ آج کا میرا جو عنوان ہے اللہ الرزاق، ہم جن کی مادری زبان اردو ہے جب کبھی رزق کا لفظ سنتے ہیں یا رازق کا لفظ سنتے ہیں یا رزاق کا لفظ سنتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہنوں میں کھانے پانی کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ رزق سے مراد کھانے پانی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ اردو زبان کا بہت ہی محدود معنی ہے۔ عربی میں رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کو بالکل نہیں بولتے۔ عربی زبان میں رزق را زا قاف یہ اس کے روٹ الفابیٹس، روٹ لیٹرز ہے جس سے لفظ رزق، رازق، رزاق یہ پورے الفاظ اسی سے بنے ہیں۔ اور را زا خوف یہ حروف، یہ 3 الفابیٹس قرآن مجید میں 123 مرتبہ 6 الفاظ کے لیے 4 الفاظ بنانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن میں الرزاق جو اللہ کی صفت ہے یہ صرف 1 مرتبہ آئی ہے۔ پوری قرآن میں الرزاق اللہ نے اپنے آپ کو صرف 1 ہی مرتبہ پکارا، اور وہ ہے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 58، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 58 میں۔ اس کے علاوہ رزاق، الرزاق کے علاوہ رازق، رازق کا معنی بھی وہی ہے، لگ بھگ رزق دینے والا، رزق عطا کرنے والا۔ رازق کی صفت قرآن میں 6 مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ رزق کا لفظ قرآن میں 55 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ رزقہ یہ قرآن مجید میں 61 مرتبہ 61 ٹائمز استعمال ہوا۔ رزق 55 ٹائمز استعمال ہوا۔ یہ بنیادی ایک جنرل نالج، جنرل انفارمیشن کے لیے ہے آپ لوگوں کے۔ عربی زبان میں را زا خوف رزق سے جو الرزاق اللہ کی صفت بنتی ہے، اس کے معنی سمجھنے سے پہلے بتا دوں رازق کس کو کہتے ہیں۔ رازق کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو وہ ہمارے تک پہنچا دینا، یہ ہے رازق۔ اگر میرے ماں باپ، میرا باس، میرا مالک، گورنمنٹ اگر ہم تک ہماری چیزیں پہنچا رہی ہیں تو ان کو بہت موٹے الفاظ میں کہیں گے بھائی ہمارے رازق ہیں، ہم کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ لیکن پھر سے رازق الرزاق نہیں ہو سکتے۔ وہ الرزاق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ الرزاق جو اللہ کی صفت ہے، یہ 3 معنی جب تک ایک جگہ جمع نہ ہو جائیں کوئی بھی الرزاق نہیں بن سکتے۔ اور یہ 3 معنی ایسے عظیم اور پیارے ہیں کہ یہ تینوں معنی جب آپ جمع کریں گے تو محسوس ہوگا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے الرزاق کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ الرزاق کہتے ہیں ایسی ذات مبارک کو جو اکیلے اپنے سوا جو کچھ کائنات میں ہے اس کو اس نے اکیلے پیدا کیا اور ان تمام کو ایک فطرت عطا کی، اور اس فطرت کے مطابق ان کی ضروریات پیدا کی، اور پھر وہ ضروریات ان کو عطا کرتا ہے۔ ابھی کون کر سکتا اللہ تعالیٰ کے سوا؟ ایک اللہ خالق، باقی سب مخلوق۔ جو پیدا ہو گیا وہ خالق نہیں ہے، جو پیدا ہو گیا۔ اب آپ اپنے ذہن میں ہر اس دیوی دیوتا کو لا لیجئے، ہر اس گاڈ کو لا لیجئے، اسمال جی سے گاڈ کو، جس کو انسانوں نے اپنا معبود بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی، اس کو اپنا رزق دینے والا بنا لیا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا یہ ہمارا رزق دینے والا، یہ ہمارا پیسہ دینے والا، یہ ہم کو طاقت دینے والا، یہ ہم کو دولت دینے والا، صحت دینے والا، ہم نے کریٹ کیا یہ۔ اور غور کر کے دیکھیں تو جس کسی کو انسان اللہ کے علاوہ عبادت کرتا ہے وہ تمام وہ ہیں کہ خود ان کو ایک زمانے تک دوسرے انسان کھلا پلا کر بڑا کرے۔ تو الرزاق کہاں سے ہوگا؟ الرزاق ہونے کے لیے
وہ اکیلا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تمام چیزوں کو پیدا کرے اور ان کو ایک فطرت دے پیدا کرنے کے بعد. فطرت سے مطلب اس کو ایگزامپل دینے کے لیے سمجھا دیتا ہوں. شیر گھاس نہیں کھاتا, بکری گوشت نہیں کھاتی, یہ فطرت ہے. جو پیدا کیا اس کو ایک فطرت دینا, اور جو فطرت دی اس فطرت کے لیے کچھ ضروریات بنا دینا. وہ ضروریات کو وہ پیدا کرتا ہے اور ان کو پہنچانا. یہ صرف الرزاق کر سکتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اس کا دوسرا معنی ہے, خاص طور پر اس کا دوسرا معنی انسانوں اور حیوانوں سے زیادہ میل کھاتا ہے, جنات سے زیادہ میل کھاتا ہے. جسم, دماغ اور روح. جسم باڈی ہو گئی, دماغ ہمارا مائنڈ ہو گیا, روح ہماری سول ہو گئی. روح کے بارے میں واضح طور پہ بتا دیا گیا. ہمارے ذہنوں میں کئی بار, ہمارے خاص طور پہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں, آج کے دور کے لوگوں کے, روح بولتے ہی کیا ہوتا معلوم ہے؟ ایک وائٹ کلر کا کچھ تو بھی دماغ میں آتا, کیونکہ ٹی وی سیریلز میں, پکچرز میں یہ چیزوں کو دیکھے ہوئے ہیں. جبکہ روح کے بارے میں کیا ہے؟ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ کو بار بار روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم وہ امر ہے, اللہ کا ایک حکم ہے روح, اور مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں دیا گیا ہے. اب جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود صرف اتنا بول رہے ہیں روح کے بارے میں کہ وہ ایک اللہ کا حکم ہے اور مجھے اس سے بڑھ کر اس کے بارے میں کوئی علم نہیں دیا گیا ہے, تو وائٹ ہوتی روح, دھوئیں کے جیسی ہوتی روح, یہ سب حرام, یہ کفری عقیدے ہے. ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے اللہ کے اس قانون میں ماشاءاللہ. تو ہم کو اس سے احتیاط برتنا چاہیے. روح کیا ہے وہ اللہ ہی جانے, وہ اللہ کا معاملہ ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں ہمارے جسموں میں روح ہے, اور یہ روح جب نکل گئی ہماری موت آ گئی, ہم مر گئے. تو اللہ تعالیٰ جسم, ہمارا جو جسم دیے, یہ جسم, جو دماغ دیے یہ دماغ, اور جو روح ہم کو عطا کی ہے وہ روح, ان کے لیے جو ضروریات آپ کو پہنچاتے ہیں, یہ دوسرا معنی ہے الرزاق کا. جسم, دماغ اور روح کی ضروریات کو پہنچانے والی ذات, جو کچھ ان کے لیے ضروری ہے وہ پہنچاتے رہنا, یہ دوسرا معنی ہے الرزاق کا. تیسرا معنی الرزاق کا ہے اتنا ہی پہنچانا جس سے اس کو فائدہ ہو اور نقصان نہ ہو, اور اتنا ہی پہنچانا جس کی وجہ سے وہ کسی اور کو نقصان نہ کرے. یہ ہے الرزاق. یہ تین معنی جب تک ایک جگہ جمع نہ ہو جائیں وہ الرزاق بن ہی نہیں سکتا. پھر سے دوہرا دیتا ہوں معنی سمجھنے کے لیے. الرزاق ایک, وہ ہر چیز کو پیدا کرنا, یعنی بندہ نواز کو بھی وہی پیدا کرنا, غریباً نواز کو بھی وہی پیدا کرنا, پھر پیدا کرنے کے بعد غریباً نواز, بندہ نواز کو ایک فطرت دینا اور ان کو ضرورتیں لگا دینا, پھر ان کی ضرورت کے حساب سے جیسس کرائسٹ کو بھی اللہ ہی پیدا کرنا, پھر ان کو ایک ضرورت لگا دینا, پھر ان کی ضرورت کے حساب سے جتنے معبود انسان بنا کے بیٹھا ہے اور جو کہانیاں گھڑا ہے, ان سب کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو یا تو منمانی کوئی شخص ہے وہ, یا وہ ہے جو ہماری طرح ایک انسان تھا لیکن ہم میں سے دوسرے انسانوں سے بہت بہتر تھا. نتیجہ یہ ہو گیا کہ اس کی اتنی زیادہ عزت اور اکرام کرے کہ اس کو اللہ کے درجے پر اٹھا دیا, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ الرزاق سے معبود باطل ہو ہی نہیں سکتے. تو جو بھی کائنات میں اللہ کے سوا ہے ان سب کو اللہ نے پیدا کیا, ان کو فطرت دی, اس فطرت کی ضرورت کو اللہ پیدا کرتے ہیں اور ان تک پہنچاتے ہیں. اب یہ کام کائنات میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں, سورج اللہ نے پیدا کیا, اس کی ایک ضرورت ہے. چاند اللہ نے پیدا کیا, اس کی ایک ضرورت ہے. زمین کے نیچے کئی ہزاروں میل نیچے سمندر کے پانی کے اندر کیڑے مکوڑے, مچھی, کئی قسم کی مخلوق ہے, اللہ نے پیدا کیا اور ان کا رزق ان کو پہنچا رہے ہیں. کئی ایسے واقعات آئے کہ ایک چٹان, ایک راک, جب وہ توڑا گیا تو اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا. اب اس کا رزق وہ پتھر کے اندر سے کیسے جا رہا تھا وہ صرف اللہ کو معلوم ہے. کئی ایسے واقعات ہوئے فارس میں, پرشیا میں, جہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی. زوراسٹرز, پرشینس, جو پارسی لوگ ہوتے ہیں, یہ لوگ جب آگ کی پوجا کرتے تھے تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آگ بھگوان ہے, گاڈ ہے, لہذا آگ نہیں بجھنا چاہیے. آگ بجھ گئی تو بہت بری علامت مانی جاتی تھی وہ. تو وہ لوگ آگ کو جلا کے رکھتے تھے. 2,000 سال تک ان لوگوں نے بعض آگ کو نہیں بجھنے دیا اپنے کلیساؤں میں. ان کے جو ٹیمپلز ہوتے تھے اس میں 2,000 سال تک آگ لگی ہوئی رہتی تھی. عقیدہ تھا وہ بجھ گئی تو گاڈ بجھ گیا, بولے سا نعوذ باللہ من ذالک. 2,000 سال کے بعد دیکھا گیا
کہ اس آگ کے اندر سے کوئی کیڑا نکل کے آ رہا جو آگ کے اندر غذا کھا رہا. یہ ہے الرزاق کی شان کہ کچھ پیدا کرے, اس کو فطرت دی ہے, اس کو ضرورت دی ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے چلے جا رہے ہیں. اب ٹھنڈے دل سے اکیلے میں جب لیٹ جائیں اپنے بستر پر تو سوچئے کہ ایسا سوائے اللہ کے کائنات میں کون کر سکتا؟ کسی کی اوقات ہی نہیں ہے. کسی کو, میرے ماں باپ جنہوں نے مجھے پیدا کیا وہ تھوڑی بہت میری ضروریات کو سمجھ سکتے ہیں, اس کے بعد ان کے بھی بس کی چیز نہیں ہے. اگر زیادہ کچھ ہوگی مشکل, بھاگے نا ڈاکٹر کے پاس لے کے. سب سے قریبی رشتہ ماں باپ کا, لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ اولاد کو کیا چاہیے, اب ڈاکٹر کے پاس بھاگنا پڑا. پھر وہ ڈاکٹر کا سمجھ میں نہیں آیا تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھاگے. کا مطلب ضرورت کو پورا کرنا یہ صرف وہ جانتا ہے جو الرزاق ہے. پھر جیسے کہ میں نے بتایا دوسرا معنی اس کے اندر کیا آ رہا, آپ کے جسم کی, دماغ کی, روح کی ضرورت کو پورا کرنا. میرے جسم کی ضرورت کیا ہے؟ میری صحت, یہ میرے جسم کی ضرورت ہے. اگر میں بیمار پڑ گیا ختم. دیکھیے کل ہی ایک نیوز شارٹ جو آتا ہے نا, اس میں ایک یوکرینین غالباً جو ہے ایک باڈی بلڈر تھا یوکرین کا, اس کے بارے میں آیا کہ وہ ابھی تک کووڈ کا انکار کر رہا تھا. بولا کہ کووڈ یہ وائرس کوئی چیز نہیں ہے, لوگوں کو الو بنایا جا رہا. بالآخر وہی اس سے مبتلا ہو کے مر گیا. اب آپ بتائیے, اس کی ایک پکچر ڈالے جس میں اس کے 6 to 8 ایپس ہے, پورے ایک دم مسکیولر باڈی ہے. کس کام میں آئی اس کی وہ باڈی؟ جسم کی ضرورت, ذری سی غفلت آپ کو صحت آپ کی گئی, تو جسم کی ضرورت کو پوری کرنا. پھر اس جسم کی ضرورت میں اور کیا آ گیا میرے لیے؟ میری غذائیں آ گئی. اب غذاؤں کو پوری کرنے کے لیے ایک قانون دیا اللہ تعالیٰ نے, ڈائٹری لاز. قرآن میں حدیث میں دیے گئے ڈائٹری لاز, کون سی چیزیں کھائیں کون سی چیزیں نہ کھائیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 168 جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ نے کہا طیب اور حلال غذائیں کھاؤ. حلال وہ جو اللہ نے آپ کے لیے پرمیشن دے دی. طیب, طیب کے اندر معنی کیا ہو گیا؟ ایسی غذائیں جو آپ کے لیے صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں. اس کو بعض مفسرین بڑے پیارے انداز میں سمجھائے, بولے کہ سمندر کے اندر کی کیا ہر چیز کھا سکتے ہیں؟ تو سمندر کے اوپر جنرک رول ہے قرآن میں. جب آپ سورہ مائدہ پڑھیں گے, سمندر کی غذا کو اللہ نے عام حکم دے دیا, سمندر کی چیزیں کھاؤ پیو بولے اللہ تعالیٰ. سوال آیا کہ اگر سمندر میں کوئی زہریلی شربز اور ہربز ہے تو کیا کریں؟ تو اس پر رول اپلائی ہوگا سورہ بقرہ کا آیت نمبر 168 کا, طیب. اگر وہ تمہارے لیے طیب نہیں ہے, تمہاری جسم کو صحت کو نقصان کرتی ہے, مت کھاؤ. طیب اور حلال کا لفظ تھا. ہر حلال چیز طیب ہے, ہر حلال چیز خود بخود پاک ہے, لیکن خاص طور پہ پاک طیب کو الگ کر کے بتایا اللہ تعالیٰ. کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا, بعض لوگوں کو بعض غذائیں حلال ہونے کے باوجود نہیں جمتے. مثال کے طور پہ بعض لوگ اگر بڑے کا گوشت کھاتے ہیں تو ان کو گمس کا پرابلم ہوتا. اچھا آپ کو نہیں جم رہی تو آپ کے لیے وہ حلال ضرور ہے, طیب نہیں ہے آپ کے لیے, کیونکہ اس سے آپ کے صحت کے لیے نقصان ہو رہا. بعض لوگوں کو دودھ میں شفا ہے, لیکن بعض لوگوں کو دودھ کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہوتا, قبض ہو جاتا. دودھ پیتے ہی پیٹ اکڑنا شروع ہو جاتا بعض لوگوں کا. موز اگرچہ کہ جن لوگوں کو کانسٹیپیشن ہو گیا ان کو علاج کے لیے دیتے موز. اگر قبض ہو جائے پیٹ میں تو فضلہ آسانی سے آئے, اس کے لیے بعض لوگوں کو موز دیا جاتا, لیکن بعض لوگوں کو موز سے کانسٹیپیشن ہوتا. تو آپ سمجھ رہے طیب اور حلال بولے اللہ تعالیٰ, وہ غذائیں جو حلال ہیں آپ کے جسم کو جمنے والی بھی ہوں. بعض لوگوں کو سرد چیزیں بنتی, بعض لوگوں کو گرم چیزیں بنتی. تو طیب اور حلال یہ ایک اصول بتا دیے جسم کی ضروریات میں. اور اس میں واضح طور پر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ہمارے لیے, واضح طور پہ کھل کے جس کو قرآن نے کہہ دیا یہ حرام ہے تمہارے لیے, وہ کیا چیزیں ہیں؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173. ویسے ہی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 145, اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115. یہ 4 مقامات پر اللہ نے کیا فرمایا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار گوشت. مردار گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتا دیا, 2 مردار کو چھوڑ کر باقی کے مردار حرام ہے. ایک مردار کون سا ہے؟ مچھی ہے. دوسرا مردار لیور, کلیجی.
کلیجی کو اسپیسیفک کیوں بتایا گیا معلوم ہے؟ کلیجی دنیا میں واحد ہمارے جسم کا ایسا آرگن ہے جو ٹوٹل ریگرو ہوتا. کوئی دوسرا آرگن ٹوٹلی ریگرو نہیں ہوتا سوائے کلیجی کے. اگر اندر سے کسی کا دل کٹ گیا تو دل واپس بن کے نہیں آتا پھر, لیکن کلیجی پھر دوبارہ پوری فارم ہوتی. لیور از دا اونلی آرگن دیٹ ریکریٹس اٹ سیلف کمپلیٹلی. سمجھ رہے نا؟ مچھلی یہ مردار کو جائز کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, باقی ہر مردار حرام کیا. خون میں 2 خون جائز کیے گئے, ایک لیور کا خون, کلیجی کا ایک خون ہے, اور ایک دوسرا خون ابھی فی الوقت میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن حدیث میں 2 خون جائز ہے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں سے ایک کلیجی آ گئی. اسی طریقے سے اللہ نے کیا کہا, حرمت علیکم المیتۃ, مردار گوشت, لحم الخنزیر, لحم کہتے ہیں گوشت کو, خنزیر کہتے ہیں سور کو, سور کا گوشت تم پر حرام کر دیا گیا ہے بولے. حرمت علیکم المیتۃ والدم, والدم دم کہتے ہیں عربی میں, الدم کہتے ہیں خون کو, بہتا خون. تو مرغی کاٹے خون بہ رہا آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے, بکرا کاٹے خون بہ رہا وہ خون کو آپ استعمال نہیں کر سکتے, یہ حرام ہے ہمارے لیے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ, مردار گوشت, بہتا خون, سور کا گوشت, اور چوتھی چیز ہے وہ کوئی بھی غذا, وہ کوئی بھی غذا اگرچہ کہ حلال ہو لیکن اگر اس پر اللہ کے سوا کوئی نام لیا گیا آپ اس کو استعمال نہ کر سکتے, وہ حرام کر دیا گیا. اس کی حرمت کا اندازہ کس چیز سے لگایا جا سکتا ہے؟ یہ الرزاق کی صفت کا حصہ ہے. الرزاق کا معنی کیا بتایا؟ وہ ذات مبارک جو آپ کے جسم کی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, روح کی ضرورت کو بھی, دماغ کی بھی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا حرام کر دیا؟ مردار گوشت, بہتا خون, سور کا گوشت, اور وہ غذا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو. اس کی حرمت کی تفسیر یہ بتائی جاتی کہ ایک آدمی اگر اتنا مجبور ہو گیا, جنگل میں کھو گیا, کھانے کی چیزیں نہیں مل رہی اس کو, اس حد تک مجبور ہو گیا کہ اگر اب کچھ نہیں کھایا تو وہ مر جاتا, تو اس پر متفق طور پر علماء کہتے ہیں کہ ایسی سخت مجبوری میں جبکہ جان چلے جا سکتی, اس کے لیے حرام حلال ہو جاتا. حرام حلال کیسا ہوتا معلوم ہے؟ اس قرآن کی آیت کے ضمن میں آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کوئی مردہ جانور کہیں پڑا ہوا ہے کیا, اس کا گوشت کھا لینا. مردہ آپ کو مردہ جانور نہیں ملا کہیں بھی, وہ بھوک کی کیفیت میں کوئی ایسا جانور جس کا خون دکھ گیا بہتا ہوا, وہ خون پی کر فی الوقت بھوک کو تھما لینا آپ نے, وہ بھی نہیں ملا. تو اب سور کو ڈھونڈنا, سور کھا سکتے تو سور کھا لینا, سور بھی نہیں ملا تو تب جا کر آپ کو اجازت ہے کہ وہ غذا کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا. اتنی سخت حرمت ہے قرآن کے اندر اس کی. یعنی آپ پہلی فرسٹ آپشن میں سور کو نہیں دیکھ سکتے, سور وہ شروع کے 3 میں کا 3rd آپشن ہے سور, 4th آپشن وہ غذا جس پر اللہ کے سوا کوئی نام لیا گیا ہو. تو اتنی سخت طریقے سے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. تو جسم کی ضرورت پوری کرنے والا, روح کی ضرورت اور دماغ کی ضرورت بچی ہوئی ہے. دماغ کی ضرورت کیا ہے؟ دماغ کے لیے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں تم جس قسم کا مواد پڑھتے ہو وہ مواد تمہارے جس دماغ پر اثر کرتا ہے اور اس کے بعد تم ویسے ہی حرکتیں کرتے ہو. The kind of material you read, the kind of books you read, it affects your mind and in return the mind affects your behavior. تم جو بھی چیزیں پڑھو گے اس کا اثر تمہارے دماغ پہ پڑے گا اور وہ دماغ اس طریقے سے تم کو کام کروائے گا. تو پڑھنے سے مراد لرننگ آ گئی اس میں کئی چیزوں کی. آج پڑھنے کے کئی طریقے ہیں, آج میں کتاب لے کر پڑھنا ضروری نہیں ہے. پرانے زمانے میں جبکہ پیپر ابھی انوینٹ نہیں ہوا تھا, ہر ایک کے ہاتھ میں بک نہیں تھی, آج سے 2000-2500 سال پہلے پڑھنے کے لیے لرننگ, اس سے مراد ہے لرننگ, میں کس طریقے سے سیکھتا ہوں. آج ہم لوگ ٹی وی سیریلز, موویز, جو گھٹیا چیزیں ہم دیکھ کر چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, جب آپ یہ کانسٹنٹلی دیکھتے ہیں اس کا اثر آپ کے دماغ پہ پڑتا ہے. آج کے پیریڈ میں سب سے بیسٹ ایگزامپل اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہے فیک نیوز. فیک نیوز جب آپ زیادہ پڑھ رہے ہیں, انٹرنیشنل ریسرچ کیا بتا رہا, انٹرنیشنل سروے کیا بتا رہا, the chance of a fake news affecting a person is 90% times more higher than a true news. اگر کوئی صحیح نیوز ہے تو صحیح نیوز کا اثر میرے پہ کتنا پڑے گا؟ 90% کم پڑے گا فیک نیوز کے مقابلے میں. انسان کی ایک خاصیت کیا ہے معلوم ہے؟ کہانی, افسانہ, بہت ہی اس کو جو ہے نا انسائٹ کرنے والی چیزیں, جذباتی بنا دینے والی چیزیں,
یہ بڑے شوق سے دیکھتا, کیوریس کرنے والی چیزیں. کیوں ایسا ہوتا کہ اکثر لوگ جو ہے سی آئی ڈی سیریل یا اسپائی سیریلز کو یا جاسوسی کے موویز یہ زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہی چیز اس کو چغلی کرواتی, یہی چیز دوسروں کی ٹو میں انہوں کیا کر رہے ہیں, انہوں کیا کر رہے ہیں, اس کی فطرت میں ہے وہ یہ چیزوں کے پیچھے بھاگنا. فیک نیوز ہمیشہ آپ کے وہ جذبات کے اوپر بنی ہوئی رہتی. اور آج کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کیسا ہے, آپ کے جذبات پڑھنے کے اتنے آسان طریقے ہیں آج. یہی چیز تو پوری میڈیا میں چل رہی تھی فی الوقت. جب آپ دا مومنٹ کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے اور آپ کے آئی پی ایڈریس پہ وہ ایپ کو آپ یوز کرتے تو جتنے بڑے بڑے انٹرنیشنل برانڈز بیٹھے ہوئے ہیں, فیس بک ہے, گوگل ہے, یہ تمام کے پاس ایک سیکنڈ میں آپ کے آئی پی ایڈریس سے آپ کیا سرچ کر رہے ہیں یہ ان کو ملتا. بیسڈ آن دیٹ ریلیٹڈ مارکیٹنگ چیزیں آپ کے موبائل پہ آنا شروع آتی. تو وہ جو بول رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک سروے ہے پورا, تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, دماغ کا رزق, اس سے پیارا کوئی رزق نہیں ہے. اسی لیے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کیا وجہ ہے کہ 30 کروڑ مسلمان اس ملک میں بیٹھے ہیں اور اس پسپائی کی حالت میں, اس کمزوری کی حالت میں ہے کہ آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس سے دور ہو گئے. علامہ اقبال کیا بولے, جو قوم کی پہچان اللہ سے ہے وہ قوم اللہ سے ہی جڑی ہوئی نہیں ہے, تو وہ قوم کی اہمیت ہی کیا ہے؟ باقی اس فرد کی اہمیت کیا ہے جو اپنے رب کا نام لینے سے جو کندرارا, کترارا یا برا مان رہا؟ یہ کیفیت ہے. تو یہ قوم کا کیا ہوگا اس کے بعد؟ بتاؤ بابا. الرزاق, تمہارے جسم کی ضرورت, تمہارے دماغ کی ضرورت پوری کرنے والا. دماغ کے لیے میں جیسا بتایا, سائیکالوجسٹ کیا بول رہے ہیں, جو تم بک پڑھیں گے, جو میٹیریل تم پڑھیں گے, جو میٹیریل کو فالو کریں گے, اثر کرتا اور تم ویسے نکلتے. دیکھیے آج کوئی معصوم بچوں کو اپنے پوچھ کے تمہارا ہیرو کون ہے, اگر آپ 100 بچوں کو پوچھیں گے 99.99% کے منہ سے کبھی نہیں نکلے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ان کو پڑھایا ہی نہیں گیا. ان کے پاس ہیرو کوئی اور ہے. پرسوں میں میرے بال بنوا رہا تھا, میرے بازو آ کے ایک مسلمان بچہ بیٹھا, دکھنے میں ڈیسنٹ بچہ ہے, تو بال کیسے کاٹنا بھائی, ہیرو کے جیسے کاٹنا, ہاؤ بلاؤ. بچہ لگ بھگ تقریباً 12-13 سال کا بچہ تھا. میں اس کو پلٹ کے پوچھا, اچھا آپ کے ہیرو کون ہے بھائی؟ گووندا ہے میرا ہیرو. کیوں؟ اس کی غلطی نہیں ہے, کیونکہ اپنے ماں باپ کو گووندا کو ناچتے گاتے دکھا رہے ہیں تو دیکھ رہا, اس کے ماں باپ کو انہیں دیکھ رہا کہ عیاشی کرتے ہوئے لوگوں کے پیچھے ان کو ہیرو سمجھ رہے ہیں, اس کے ماں باپ کو دیکھ رہا کہ ان کی خود کی سٹائلنگ پوری انہی کے پیچھے ہے, اس کے ماں باپ کو دیکھ رہا کہ اس کے ماں باپ کے منہ سے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا. تو جب یہ دس از واٹ, دماغ کی ضرورت. تو دیکھو کیا ہو گیا, جس طرح جسم کو اگر آپ کے غلاظت کی غذا ملے کیا ہوتا, پیٹ خراب ہو جاتا, ڈائجیشن, ہاضمہ خراب, کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے. اس کے بعد دماغ کو اگر ضرورت کی چیز نہ ملے تو آپ باقی انسانیت کے لیے زمین پہ بوجھ ہو جاتے, آپ باقی انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو جاتے. اس کے بعد آپ باقی انسانوں کے لیے خطرناک ہو جاتے. اس کے بعد ایک پاگل آدمی ہے, کیوں اس کو پاگل خانے میں ڈال دیتے؟ ایک مجرم ہے, اس کو جیل کی سزا کیوں دی جاتی؟ کیونکہ یہ مانا جاتا کہ یہ پاگل آدمی اگر عام لوگوں کے بیچ میں رہے گا تو عام لوگوں کا نقصان کرے گا. یہ مجرم اگر عام لوگوں کے بیچ میں رہے گا تو یہ مجرم نقصان کرے گا, اس کو لوگوں سے دور کر دیتے. بعض جرم اتنے سنگین ہوتے کہ مجرم کو قتل کر دیتے. اجمل قصاب کا قتل کرے, کیوں قتل کرے؟ اتنا خطرناک مجرم ہے کہ اگر اس کو رکھا جائے تو وہ بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے انسانیت کے لیے. اسی طریقے سے اگر کوئی شرک کرتا ہے اللہ کی ذات میں تو اللہ کی نظر میں اتنی بدترین مخلوق ہے کہ اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ اور نہیں ہے. اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو انہیں اللہ کی باقی مخلوق میں فساد برپا کر دیتا. اور جب تک اس زمین پہ شرک کرنے والوں کے ساتھ توحید پرستوں کو اللہ رکھے تو اللہ بولے اے میرے بندو, تمہارے دماغ کی مضبوطی کے لیے میں ایک رزق دیا ہوں, اس رزق کو تم استعمال کرو اور اس رزق کو بانٹو دوسروں تک, ورنہ زمین پہ بہت بڑا فساد ہوگا. ہم یہ رزق حاصل ہی نہیں کر رہے ہیں. آج کوسوں میل دور ہو گئے اللہ کے اس رزق سے. ہم روح کی ضرورت پورا کرنے والی چیز, روح کی ضرورت
سوائے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتوں کے کوئی چیز آپ کی روح کو پورا نہیں کر سکتی. روح کے لیے خاص طور پر اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے. سورہ رعد میں اللہ نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 28، تمہارے دلوں کو اطمینان سوائے اللہ کے ذکر کے کوئی چیزوں سے نہیں مل سکتا. ہمارے دل کے اطمینان کے لیے اللہ کے بارے میں جاننا لازم ہے. دیکھیے اللہ جب ہم عام طور پر بول رہے ہیں آج کل، تو ہمارا اللہ بولنا وہ اتنا ہی اہمیت کا رہ گیا جتنا وہ کسی کو گاڈ پکار رہا اور کوئی کسی کو بھگوان پکار رہا. بھگوان سب کچھ دیتے، بھگوان کے بارے میں اس کا عقیدہ کتنا ہے؟ نام بھگوان کا ہے. وہ ایک ہندی مووی کا سانگ بھی ہے نا، رام رام جپنا پرایا مال اپنا. تو آج جتنے لوگ اکثر جو ہے رام کا نام لے رہے ہیں، پرایا مال میرے باپ کا بول کے کھا رہے ہیں. تو مسلمانوں کا بھی کیا ہو گیا؟ حلیے پورے، وہ حلیے جس سے کہ دکھنے کو مسلمان دکھے، چہرے بھی برابر وہی مسلمان والے چہرے، سروں پہ بھی ٹوپی ہے، لیکن اوقاف کی جائیدادیں کھائیں گے، تالابوں میں گھراں بنا کے دیں گے، دوسروں کے حقوق مار کے کھائیں گے. مر گئے تو مر گئے، تھوڑے ڈرامے چلنے دو، پھر جیسے کیسے بےغیرت. تو قوم کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ جو کیفیت ہے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا ذکر ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اگر اللہ کون ہے سمجھ میں آ جائے، اللہ کے حساب کے بارے میں سمجھ میں آ جائے، تو یہ کیفیتیں ہمارے پاس سے ختم ہو جاتی ہیں. ذاتی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی سے کوئی ذاتی لین دین نہیں ہے، نہ کوئی میرا کچھ باقی ہے نہ میں کسی کا کچھ باقی ہوں. لیکن جب اللہ کے بارے میں بات نکلتی اور سامنے والے بھی اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں، نبی کا نام لے رہے ہیں، اور اللہ سے غافل اس حد تک ہو گئے کہ حرام اور حلال کی تمیز باقی نہیں ہے، احکامات کی تمیز باقی نہیں ہے، تو ہم کو ٹھہرایا کیوں گیا؟ یہاں پہ اللہ نے یہ ذمہ داری دی کہ تو خود سدھر اور دوسروں کو بھی یہ باتیں بتا. سدھرنے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے. سدھرنا میرے کو ہے، یہ باتوں سے سدھرنا میرے کو ہے. دوسروں کو بتا کر ان کو ہوشیار کرنا ہے کہ بھائی ایک الرزاق کی ذات ہے، تیرے لیے جو قانون بنائی، تیرے لیے جو قاعدے بنائی، اور اس سے ڈر، اس کو سمجھ. رزق صرف اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں اور کوئی نہیں. تو مخلوق کے جسم کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کے دماغ اور اس کے روح کی ضرورت کو پورا کرنے والا، یہ سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں ہے. تیسرا معنی، اتنا ہی عطا کرنا جو بھی عطا کر رہے ہیں جس سے اس کو فائدہ ہو اور وہ کسی اور کا نقصان نہ کرے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو فائدہ ہو اور وہ کسی اور کا نقصان نہ کرے. یہ بنیادی طور پر الرزاق کے معنی ہیں. اب ایک شخص کے ذہن میں آئے گا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے الرزاق کے معنی ہیں تو آج تو ظالموں کے ہاتھ میں کئی چیزیں دی گئی ہیں اور معصوم پریشان ہے. تو اس میں ایک بہت اہم بات، معصوم جس کو ہم کہتے ہیں، اکثر ہمارے پاس معصوم کا ڈیفینیشن کیا ہے معلوم ہے؟ جو ظالم سے مقابلہ نہیں کرتا. معصوم اس کو تھوڑی بولتا ہے. یہ تو کائر ہے، بزدل ہے، ڈرپوک ہے. یہ تو ڈرپوک کی صفت میں آ گیا. معصوم کون ہے؟ وہ اپنی طرف سے حلال میں رہتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اچھائی کی کوشش کرتا، دوسروں تک اچھائی لانے کی کوشش کرتا، پھر بھی اس کے باوجود اس کے اوپر مشکلات آتے، جیسے ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ معصوم ہے، معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں؟ کوشش کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی؟ اللہ کی توحید پر عمل کریں، توحید کی دعوت دیں دوسروں کو. اب مشکلات میں گھرے، اب اتنی مشکل آ گئی کہ پیٹ پہ 2 بنڈے باندھ لینا پڑا. اتنی مشکل آ گئی کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جس سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، سب سے محبوب ذات جو ان کی زندگی میں تھی اس وقت، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک دوست کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک انتہائی قریبی رازدار کی حیثیت سے، جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سکون محسوس کرتے تھے، وہ ان سے دور ہو گئی، موت کے حوالے ہو گئی. وہ اس واقعے کے بعد، شیبہ کی وادی کے قید کے بعد، صحابہ کی جانیں چلے گئیں. یہ معصومین میں شمار ہوں گے انشاءاللہ. معصومین کا مطلب ایسے لوگ جو ظالموں کا مقابلہ کرے توحید کی دعوت کے لیے اور مشکلات میں گر گئے، یہ معصوم ہے. ہمارے پاس ایک کانسیپٹ کیا ہے معلوم؟ معصوم پہلے تو غریب کو سمجھتے ہیں، وہ ڈیفینیشن ہی غلط ہے. ہاں غریب ہو سکتا معصوم، کئی امیر بھی معصوم ہوتے ہیں. کئی امیر ایسے رہتے تو اچھائی کی کوشش کرتے اور اس کے بعد ان لوگوں کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، وہ بھی معصوم ہو گئے. ہمارے کلچر میں ایک کانسیپٹ بڑھ گیا، ارے بیچارہ غریب ہے تو اس کی غریبی اس کے جرم کرنے کا لائسنس نہیں ہوتی.
poverty is not a license to commit a crime. मैं गरीब हूं तो मेरे लिए कानून नहीं रहेगा, मैं गरीब हूं तो अल्लाह का हुक्म अब मेरे पे नहीं चलेगा, मैं गरीब हूं तो अल्लाह रसूल की इताअत खत्म हो जाएंगी, मैं गरीब हूं तो नमाजों से छूट जाऊंगा, मैं गरीब हूं तो सूद पे कारोबार करूंगा, मैं गरीब हूं तो जहेज दे के शादी करूंगा, मैं गरीब हूं तो लैंड ग्रैबिंग करूंगा, मैं गरीब हूं तो औकाफ की जमीन खा लूंगा, मैं गरीब हूं तो सियासतदान को माबूद बना लूंगा। इसका गरीबी से क्या ताल्लुक है? मैं गरीब हूं तो पढ़ाई नहीं पढ़ूंगा, मैं गरीब हूं तो अल्लाह रसूल से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं रहेगा। ये कौन सी गुर्बत हुई? ये तो जुर्म है, ये तो गुनाह है। हमारे सहाबा पूरे गरीब थे शुरू में, किस हद तक गरीब थे, कैसे कैसे वाक़यात है सहाबा की गुर्बत के। गुर्बत वो है गरीबी में रहे लेकिन कानून को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टूटने नहीं दिए कभी भी। और इसलिए ऐसा किए क्योंकि सहाबा को अर-रज़्ज़ाक़ की सिफत मालूम थी। उनको मालूम था कि देने वाला लेने वाला सिर्फ अल्लाह है, रिज़्क़ उतना ही मिलने वाला है जितना अल्लाह ने तय किया, अल्लाह उतना ही देंगे जितना मेरे लिए फायदेमंद है, उतना ही देंगे जिससे मैं दूसरे का नुकसान ना करूं। ये यकीन में आ गए थे साहबा। और इसके बाद उनको यह भी मालूम था ये यकीन के साथ एक जिम्मेदारी है, इस पर अमल करना, दूसरे को इसकी तरफ दावत देना, दुनिया के हर कानून को हटाकर अल्लाह के कानून को नाफिज करने की कोशिश करना। ये समझ गए थे साहबा। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये मुश्किलों में आए साहबा, फिर भी जम गए साहबा, अब खुले अल्लाह ताला के रिस्क के दरवाजे उन लोगों के लिए। वो रिस्क के दरवाजे खुले, वो जो रिस्क जिसका डेफिनेशन हम बड़े ख्वाब देख लेके बैठे हुए रहते, सोने चांदी के प्लेटा रहना, बड़ा महल के जैसा घर रहना, सब मिला साहबा को, इतना मिला साहबा को, इतना मिला माशाअल्लाह, हम अंदाजा भी नहीं कर सकते इतने अमीर हो गए थे साहबा। वही साहबा जिसका निकल खाने के लिए एक वक्त का खाना नहीं होता, वही साहबा माशाअल्लाह, वही बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो आखिरी वक्त में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खजूर को, एक पानी में सूखे खजूर को डुबाकर एक तरफ से वो अपनी भूख को मिटाने चूसती हैं और एक तरफ से प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी भूख मिटाने चूसते हैं। इतना माल आया बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास कि उनको बांटने के लिए लोग नहीं मिलते थे। मालूम है सीरत आयशा रजी अल्लाह ताला की? नहीं समझे आप लोग। बांटने लोग नहीं मिलते थे मतलब नहीं समझे आप लोग। गरीब लोग नहीं मिलते थे नहीं बोल रहा हूं, माल इतना था कि लोगों को देके भिजाए तो लेके जाके बांटने की तादाद में लोग नहीं मिलते थे, लेके जाने वहां से इतना माल से नवाजे गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, 4 बीवियों को बंटवारा हो रहा इंतकाल के बाद। इस्लाम में सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 9 से 12 के हिसाब से बीवी को 1/8 हिस्सा मिलता। अगर एक आपका माल है उसके हिस्से कर दिए तो 8वां हिस्सा बीवी को जाता। उनके 4 बीवियां थे, वो 8वें हिस्से के 4 हिस्से करे तो एक एक बीवी को उस जमाने के 84,000 दिरहम कैश में आए। एक एक ऊंट के ऊपर सोना और चांदी कैश, सोना और चांदी मिला एक एक बीवी को। ये साहबा की जिंदगियां हैं। क्या साहबा का यकीन था? अर-रज़्ज़ाक़, अल्लाह की जात है देने वाली, जो भी देने वाली है। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 37 आयत नंबर 37 में बताए, मैं जिसको चाहता हूं बेहिसाब रिज़्क़ अता करता हूं। हमारे जहनों में बैठ गया मैं मेरी काबिलियत से रिज़्क़ कमाता हूं, मैं होशियारी से रिज़्क़ कमाता हूं, मैं खूब पढ़ लिया तो खूब रिज़्क़ आता, अच्छा नहीं पढ़े तो रिज़्क़ नहीं मिलता। इस्लाम में रिज़्क़ का जो डेफिनेशन है फिर बता दूं, यही है आपकी जरूरत जो आपको फायदा पहुंचाए। अब फायदे का डेफिनेशन, ऐसा फायदा जिसमें आपकी सेहत, आपकी जान माल बची हुई रहे, और अगर उसमें भी कोई आजमाइश आ जाए तो असल जो चीज है वो आखिरत वो बची हुई रहे, इसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा? तो आले इमरान की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला क्या बोले, हम जिसको चाहते हैं बेहिसाब रिज़्क़ अता कर देते हैं अल्लाह ताला। और इसी तरीके से अल्लाह ताला सूरह अनाम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 151 में फरमाए कि ये लोग अपनी औलाद को गुर्बत के डर से खत्म कर देते हैं, जबकि इनको और इनकी औलाद को रिज़्क़ हम खिलाते। बोले अल्लाह ताला मत मारो जहालत में अपनी औलादों को, बोले रिज़्क़ देना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, इसी तरीके से रिज़्क़ में क्या क्या चीजें आ गई इंसान के लिए? 8 चीजें आती रिज़्क़ में, याद रख लीजिए ताकि डेफिनेशन क्लियर हो जाए आपका। बुनियादी तौर पर 8 चीजें
آپ کے رزق میں آتی ہیں جو آپ کے جسم سے باہر رہتی. ایک تو میری جسم میرا صحت ہو گیا, یہ تو پوری چیزیں میری رزق ہے, یہ ضرورت ہے میری پوری. اس کے علاوہ دنیا کی 8 چیزیں ہیں جو میرا رزق ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ, تیرے ماں باپ تیرا رزق ہے. انہوں پریشان ہوئے تو تو پریشان ہوا, ان کو نقصان آ تو ہل گیا جگہ پہ سے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ, ماں باپ کے لیے اولاد ان کا رزق ہے. اولاد کے پیچھے تو پورا وقت نکالے, ان کی تربیت کے لیے ہر چیز, ہر قربانی دینے تیار ہو گیا اولاد کی خاطر. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ, ایک بڑا بھائی ہے شادی نہ کر کے قربانی دے رہا, بھائیوں کو بہنوں کو پال کے پوس کے, اچھی چیز ہے بھائی, بری چیز نہیں ہے, رزق ہے, اس کی ضرورت ہے, وہ لوگ ضرورت ہے اس کی. دیکھیے میں, آپ کوئی بھی کورس اگر کر رہے ہیں ایگزام لکھنے کے لیے, تو آپ وہی کورس کرتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں کہ میری ضرورت ہے. ایک کوئی نیٹ لکھ رہا, کوئی IAS لکھ رہا, کوئی IPS کے لیے لکھ رہا, جو بھی ایگزامس لکھ رہے ہیں آپ اس کو ضرورت سمجھ کے لکھ رہے ہیں. تو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ 8 ضروریات بنا دیے دنیا میں, ماں باپ, اولاد, بھائی بہن. شوہر کے لیے بیوی ضرورت ہے, بیویوں کے لیے شوہر ضرورت ہے. وازواجکم وعشیرتکم, تمہارے رشتہ دار اور دوست احباب تمہاری ضرورت ہے. واموال اقترفتموها, تمہارا مال تمہاری ضرورت ہے. وتجارت تخشون کسادها, وہ بزنس اور وہ نوکری جس میں نقصان سے تم ڈرتے, یہ تمہاری ضرورت, تمہارا رزق ہے. ومساکن ترضونها, اور وہ گھر جس میں تم سکون سے رہنا چاہتے, یہ تمہاری ضرورت اور تمہارا رزق ہے. 8 چیزیں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, میں دنیا میں بنایا تمہارا رزق. ایک تو جسم کی نعمتیں ہے ہی ہے, یہ 8 تمہاری ضرورت ہے. اس میں کیا ہوتا معلوم ہے, جیسا موسم بدلتے رہتا تو آپ اپنی ڈریسنگ کو بھی بدل لیتے رہتے. سرما کا موسم آ گیا, سویٹر پہن لیے. گرما کا موسم آ گیا, بالکل لائٹ قسم کے کپڑے پہن لیا. بارش کا موسم آ گیا, رین کوٹ پہن لیا. یہ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں اس طرح گھماتے, آپ ادھر ماں باپ کی ضرورت پوری کرنے کو جاتے, اچانک بھائی کی اور بیٹے کی وہاں ضرورت پڑتی, وہ رزق کے اندر کوئی تنگی لاتے. آپ اس کو بیلنس کرو بولے اللہ تعالیٰ پورا. اور اس کو بیلنس کیسا کرو بولے معلوم ہے, یہ 8 چیزوں کو تیرے رزق کی اللہ میرے نبی اور اسلام کے لیے قربان کرو بولے. یہ رزق ہے تیرا, اس سے تیرے کو فائدہ پہنچنے والا ہے. تیرے ماں باپ سے تیرے کو پہنچتا, ماں باپ کو اولاد سے پہنچتا, تیرے بھائیوں بہنوں سے تیرے کو پہنچتا, بیویوں کو شوہروں سے اور شوہروں کو بیویوں سے پہنچتا, تیرے مال سے تیرے کو فائدہ پہنچتا, نوکریوں سے پہنچتا, تجارت سے پہنچتا, تیرے گھروں سے پہنچتا. یہ تیرے رزق ہے جو میں عطا کروں گا. تو کتنی بھی اس کے لیے کوشش کر لے, اتنا ہی ملنے والا ہے جتنا میں دوں گا. کئی گھروں میں ہوا, ایک بچہ بڑے دل سے محبت کر کے ماں باپ کے لیے خدمت کرتا, ماں باپ اس کی قدر ہی نہیں کرتے. غلط بول رہا ہوں, نہیں ہوتا ایسا. انتہائی جاہل رہتا ایک بچہ, سب سے زیادہ پیار اس سے کرتے بن جا کے. آج کے ماں باپ ہمارے ماحول کے اندر کیسے ہو گئے معلوم ہے, ایک اللہ والی بچہ رہتا بیوقوف ہے, ایک انتہائی کمینات لوٹ کے مار کے ترقی کر کے فل گھراں بناتا, پراپرٹیاں بناتا. ایسی ترقی کرنا بیٹے, ٹوپی ڈال لے کے داڑھی ڈال لے کے پھرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو بالکل ہمارے معاشرے کی حالت ہے آج. اور افسوس کیا ہے, یہ ہمارے گھروں کی حالت ہے. آج دینداری کے نام پہ آپ شادی کرنے نکلو, آپ شادی نہیں کر سکتے. آج ابھی میں جب سن رہا تھا نیوز چینلز کے اوپر, جو فلڈ میں نقصانات ہوئے, ہماری کئی مائیں رو رہی کہ ہمارے بیٹیوں کا جہیز بہہ گیا. یہ جملہ آخرت میں پوچھا نہیں جائے گا, جہیز کیوں دینا چاہ رہی تھی تیری بیٹی کے لیے؟ جہیز تو حرام ہے اسلام میں. تیری غریبی کی وجہ سے اللہ رسول کا قانون بدلیں گا آپ. کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ الرزاق کا تصور ہی نہیں ہمارے پاس. ہمارے پورے ہمدرد کون ہے آج؟ آپ کی مشکل کی گھڑی میں ساتھ دینے والا کون ہے؟ کیا ہوا معلوم ہے, اگر غور کر کے دیکھیں ٹھنڈے دل سے, تو اچھے دنوں میں جس کو آپ اپنا سب کچھ سمجھ رہے تھے نا, ایک چھوٹے سے طغیانی کے جھٹکے میں ان کو بھی بے بس کر کے آپ کے معبودوں کو ٹھہرا دیا اللہ تعالیٰ اپنے سامنے. اب پوچھو ان کو تمہاری مدد کرو بول کے, کر سکتے کیا؟ دیکھ لو نشانیاں آئی اللہ کی, عقل پھر بھی نہیں آتی. نشانیاں آئے, انہیں کے پیچھے بھاگ رہے تھے نا ہمارے مسیحا, جان مال, ہماری عزت, ہمارا دین بچانے والے لوگ. ٹھہرا دیا ان کو لے کے آ کے, تھوڑی سی ہلا کے آپ کو چھوڑ کے ٹھہرا دیے. بچاؤ بولو ان کو, چیخو اب ان کو, پکارو بول کے. الرزاق صرف اللہ کی ذات ہے.
ایک اللہ کی ذات ہے جو ہماری حفاظت کرنے والی ذات ہے، ہم کو رزق عطا کرنے والی، فائدے بخش رزق عطا کرنے والی ذات ہے. جب ہم اس کو بھول جاتے اب آتے نقصانات میں ہم لوگ بہت بڑے بڑے. اللہ تعالیٰ سورہ فجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 15 سے 19 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ایک بار گھر کو جا کے واپس ترجمہ پڑھیے. سورہ فجر، سورہ کا نام بھی آسان ہے، فجر کا وقت فجر. آیت نمبر 15 سے 19 کیا بتا رہے ہیں دیکھیں. آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ فجر کی، ہم جب ان کو اپنے فضل سے رزق عطا کرتے ہیں تو میرے بندے بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ میرے اللہ کا کرم ہے میرے پہ، میرا اللہ عزت دیا میرے کو، میرے اللہ نواز دیے مجھے. اور جب ہم ان کو تنگی میں ڈال دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا کیسا بولتے ہیں؟ ایک صاحب ہمارے پرانے شہر میں رہتے جو میری پہچانت کے ہیں، میں ان سے خیر خیریت کے لیے فون کرا بیچاروں کو، کیسے ہیں بھائی آپ؟ بول کے ارے بھائی کل رات میں ہم تو بڑے میاں سے لڑ رہے تھے. ان کے الفاظ ہیں نعوذ باللہ، اللہ سے لڑتا. بولا کیا بول رہے ہیں بھائی آپ؟ ہاں بھائی ہم تو لڑ رہے تھے ان سے، ان کو بول رہے تھے ہم غریباں ہی ملے کیا ظلم کرنے کو، ہمارے ساتھ کہیں کوئی ایسا ان کو اور کوئی بھی نہیں ملے، کہتے ایسے باتیں بول رہے ہیں. یہی ہے وہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بولا. اور جب تھوڑا تنگ کرتے تو یہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں اس کی آیت، اس کے بعد کیا آیت معلوم؟ ہرگز نہیں، یہ تو وہ لوگ تھے جو کبھی غریبوں کو کھلاتے نہیں تھے، بھوکوں کو نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کا خیال نہیں کرتے تھے، نہ ہی دوسروں کو ابھارتے تھے کہ غریبوں کا خیال کریں، نہ ہی خود بھی نہیں کھلاتے تھے، دوسرے کام کرنے کو کہتے ان کو بھی جوتے مارتے تھے، ہم ہیں نا تم کہیں کو کر رہے ہیں مل کے نا. قرآن کیا ہے تم بول رہا ہوں. اب یہ تو ہر ایک پہ میرا باپ بھی کرا میں بھی کرا تو اپلائی ہوتی قرآن. کوئی چھوٹے ہوئے کیا اس سے؟ نہ کھلاتے تھے، نہ غریبوں کو کھلاتے تھے، نہ ابھارتے تھے غریبوں کو کھلانے پر. اور کیا بول رہے ہیں اس کے بعد معلوم اللہ تعالیٰ، اور یہ لوگ ناحق دوسروں کی جائیداد کھا لیا کرتے تھے. آیت بول رہا ہوں قرآن کی، سورہ فجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 15 16 17 18 19. میں کیوں ڈال رہا ہوں ان کو مصیبت میں؟ بولے کیوں ان کو دے کے کھینچا بولے ان کے پاس سے؟ کیونکہ جب دیا تو ان سے جو کمزور لوگ تھے ان کو خیرات نہیں کرتے تھے، ان کی بھوک کے وقت ان کو کھلاتے نہیں تھے، دوسروں کو کھلانے پہ ابھارتے نہیں تھے، اور ناحق وراثت کا مال کھا جاتے تھے. تفسیر کیا ہے معلوم؟ وہاں پہ وراثت کے مال کے کھانے کی، اس سے مراد بیواؤں کی چیزیں کھا جانا، یتیموں کا مال کھا جانا ہے. اوقاف کی پراپرٹی کس کے واسطے؟ بیواؤں کے اور یتیموں کے لیے تھی. آیت کیا بول رہی؟ کیوں کر رہا ہوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا؟ کیونکہ یہ کرتے تھے، اور یہ لوگ پیسوں کے بڑے لالچی تھے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے ان سے کھینچا بولے رزق دے کے. قرآن کی آیت ہے. اور رزاق تو اب آپ سمجھنا، میری زندگی میں ایسا وبال آ رہا میرے پہ تو کہیں نہ کہیں میں کچھ جرم کر رہا ہوں بہت بڑا، جس سے اللہ ناراض ہو جا رہے ہیں. میں خود سوچنا کہ میں کوئی غریب کو کھلا رہا ہوں یا نہیں کھلا رہا ہوں. اور دیکھو ماشاءاللہ بعض لوگ میرے کو پوچھتے بھائی آپ سوشل سروس کیوں نہیں کرتے؟ میں سوشل سروس جو کرتا ہوں، میرا ایک اصول یہ ہے کہ سوشل سروس سب سے بڑی جو میں دکھاوے کی کرتا ہوں وہ یہ ہے، یہ دکھاوے کی سوشل سروس ہے. اس کے علاوہ جو سوشل سروس کے اکثر فوٹو آتے ہیں میں وہ فوٹوؤں سے نفرت کرتا ہوں. وہ صرف میرا اللہ کا معاملہ ہے. کس کو دیکھو میں کر رہا ہوں، دیکھیے بھائی میں بھی سوشل سروس کر کے ان کو کھلا رہا ہوں بولوں. اچھا ٹھیک ہے، اس میں بعض لوگ ہوں گے جو یہ نیت سے کر رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے کسی اور کو انکریجمنٹ ہو، انما الاعمال بالنیات، ان کا معاملہ ہے. لیکن بعض لوگ کیسے ہیں؟ اس میں سے ایک کیٹیگری میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خالص ہے آپ کر دو، اللہ کے حوالے آپ کا معاملہ رکھ لو، کوئی فوٹو کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا نصاب ہے پورا. دوسرا، ہاں آپ کی نیت ہے کہ کچھ لوگ انکریج ہو جائیں آپ کے عمل سے، الحمدللہ قبول ہے یہ نیت بھی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 سے 273 تک جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی اجازت، وہ خیرات جو تم کھل کے دیتے ہو یا چھپ کے کرتے ہو اللہ قبول کرتا ہے، بولے خالص نیت رہنا. بولے اگریڈ. کون کیا نیت سے کر رہے ہیں ان کا اللہ کا معاملہ ہے. تیسری ایک کیٹیگری رہتی ہے اس میں، 4000 لوگوں کا سامان بتاتے ایک فوٹو میں، 4 لوگوں کو بھی نہیں پہنچتا، یہ بھی ایک کیٹیگری رہتی ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ میں وبال کیوں لاتا ہوں؟ بول رہے ہیں وبال اس لیے لاتا ہوں کیونکہ یہ بھوکوں کو نہیں کھلاتے،
دعائیں کرتے یہ لوگ بولے اللہ تعالیٰ ابھارتے بھی نہیں, دوسروں کو بھی نہیں ابھارتے, جا کے کھلاؤ بول کے بھوکوں کو. اور تیسرا مال ناحق ہڑپ کے کھا جاتے بولے, جائیدادیں وراثت کا مال ناحق کھاتے بولے. اور چوتھا پیسے کے لالچی ہیں بولے اللہ تعالیٰ. اسی طرح سورہ مدثر سورہ نمبر 74 کی آیت نمبر 42, 43, 44, 45, 46, 42 سے 46 جب آپ پڑھیں گے تو کیا کہا اللہ نے, جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس وجہ سے سخر میں ہو, سخر جہنم کی انتہائی خطرناک جگہ, کس وجہ سے اس جگہ پہ ڈالے گئے ہو, وہ کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے, ہم بڑے بڑے ناموں کے جھنڈے لگا لیے تھے, نمازیں نہیں پڑھتے تھے, گھر کے اوپر فل جھنڈے تھے ہمارے پاس, انہوں مدد کے, مگر سر اللہ کے آگے کبھی بھی نہیں جھکاتے تھے. ہم 5 وقت اللہ کے لیے عبادت نہیں کریں گے. اور وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری الفاظ اپنی زبان مبارک سے الصلاۃ الصلاۃ, نماز 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 بولتے جا رہے ہیں. آخری لمحات کے آخری الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے, الصلاۃ, نماز نماز نماز. اور یہاں دیکھیے میں کیا بول رہا ہوں, غریبی آپ کو اگر گنہگار اور مجرم بنا رہی تو غریبی آپ کا لائسنس نہیں ہے آپ کے مجرم بننے کا اور گنہگار بننے کا. آپ غریب ہے کا مطلب آپ نماز چھوڑ دیں گے, آپ صحابہ اور نبی سے زیادہ غریب ہے, نعوذ باللہ من ذالک. آپ کی کیا غربت ہے, اس غربت میں بھی صحابہ کو توکل تھا اللہ کے اوپر کہ ہمارے اللہ کے لیے کر رہے ہیں, ہم جو بھی ہے رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. ہمارے پاس کچھ اور تصور چل رہا پورا. نتیجہ کیا ہوا, ٹھنڈے دل سے غور کرو, یہ تکلیف کا وقت ہے لیکن احساس تکلیف کے وقت ہی زیادہ ہوتا ہے. یہ قرآن کا انداز ہے. جب تم کو تکلیف میں ڈالتے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ بولے اس لیے ڈالتا ہوں کہ تاکہ تم میرے پاس پلٹ کے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, یہ زمین پہ جو کچھ مشکلات ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی چیزیں ہیں. بولے تم کمائے تو تم جتنا کمائے بدماشی کر کے اس میں سے تھوڑے سے اعمال کا بدلہ دیتا ہوں بولے تمہارے کو, تاکہ تم میری طرف پلٹ کر آ جاؤ بولے اللہ تعالیٰ. تو یہ تو تکلیف کی گھڑی ہے. ٹھنڈے دل سے سوچو, 5 وقت کی نماز, اکثریت کون سے علاقوں میں ہماری بربادی آئی, اب وہاں جہاں ہماری قوم کے لوگ سب سے زیادہ بسے ہوئے ہیں, وہ جو اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں. بظاہر تو نام اللہ کا ہے, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا, لیکن دماغ میں غذا کیا ڈالی گئی, کوئی اور ہے اللہ کے سوا جو تیری مدد کر سکتے ہیں. نتیجہ جب مشکل آ گئی گھڑی میں, اب اللہ کو پکارے, اللہ پلٹ گئے. بولے جب اچھے دن دیا تھا تو تم میرے سے پلٹے ہوئے تھے, اچھے دن ملے تھے نا, اچھے دن نعرہ ہے نا, اچھے دن آئیں گے کا نعرہ ہے نا. ہمارے تو 1000 سال تک اچھے دن تھے اس ملک میں. 1000 سال کون سے ملک میں, انڈیا بولے تو آپ لوگوں کا دماغ خالی انڈیا کے میپ میں جاتا, آدھا افغانستان, پورا پاکستان, یہ پورا انڈیا, بنگلہ دیش, برما, پورا افغان تھا. اچھے دن تھے ہمارے. اللہ تعالیٰ بولے پلٹے میرے پاس سے تم لوگ, اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. سمجھے؟ تو اب ہم کیا بول رہے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا, اس لیے ہو رہا کیونکہ تم لوگ میرے کو چھوڑ دیے تھے. اس لیے ہو رہا کیونکہ رزق میرا کھاتے تھے, پکارتے کسی اور کو, شکر کسی اور کا کرتے تھے. اس لیے ہو رہا, نوازتا میں تھا تم کو لیکن تم کسی اور کو غریباً نواز بنا لیے تھے. اس لیے ہو رہا کیونکہ ہر چیز میرے سے لیتے تھے لیکن بندہ نواز کوئی اور بن گیا تھا تمہارے پاس. اس لیے ہو رہا کیونکہ میرے عبادت کے دعوے کرتے تھے لیکن ایک بار بھی مسجد کو نہیں آتے تھے, کہیں اور سجدے کرتے پھرتے تھے. اس لیے ہو رہا, مانتے تھے یہ تمہارا قانون ہے لیکن سود بڑے فخر سے کھاتے اور دیتے تھے سود پہ پیسہ. الرزاق کیوں روک لیا بولے اللہ تعالیٰ, اگر ایسے لوگوں کو جو میرے خلاف ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو دوں گا تو زمین پہ ظلم اور فساد اور بڑھا دیتے لوگ. ایک آدمی سود پہ کاروبار کر رہا, اگر وہ سود خور کو اور پیسے دیے اللہ تعالیٰ تو کیا کرتا انہیں, گندگی پھیلاتا. اور تو اللہ تعالیٰ بولے فائدے کے اتنا دیتا ہوں. ان سب کو کیوں مل رہا, باقی سب کو
یہ جو باقی کے لوگ ہیں ان کو ملنے کی وجہ کیا ہوں گی؟ پھر ان کو ملنے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جو گنہگار ہیں ان کو یہی دنیا میں ہر چیز چاہیے، دے دے رہے ہیں، بولے کوئی حصہ نہیں ہے ان کا آخرت میں، بولے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھے، یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لے لو بولے اللہ تعالیٰ، لو دنیا میں تم کو جتنا ہونا اچھا، آخرت میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بولے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 80، 81، 82 بنی اسرائیل کے بارے میں بولے اللہ تعالیٰ، اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں اور عیسائیوں، اے موسیٰ علیہ السلام کی امت، یاد کرو میں تو تمہارے لیے من و سلوہ اتارا۔ بولے من و سلوہ کی غذا کے بارے میں کیا تھا معلوم ہے؟ ان لوگوں کو بھوک لگی تو جھاڑ کے اوپر جنت سے اتاری گئی غذا تھی ان کے واسطے، خالی جھاڑ پہ سے توڑ کے کھانے کا تھا ان کو۔ لیکن جب تم لوگ میری نافرمانی پر اترے تو پھر میں نے تمہارے پاس سے پوری نعمتیں کھینچ لی، بولے اللہ تعالیٰ۔ سمجھ میں آیا؟ الرزاق پیدا کرے، اس کو بھی پیدا کر کے عطا کر رہے ہیں جو مسلمان ہیں، اس کو بھی پیدا کر کے عطا کر رہے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا، لیکن مسلمان کو عطا کرتے وقت بتا رہے ہیں کہ دیکھ تیرے میں اس میں ایک فرق ہے، اور تجھے میں مسلمان بنایا تاکہ تو اس کو بتائے اس کا بھی الرزاق کون ہے اصل۔ لیکن بجائے وہ بتانے کے مسلمان خود اللہ پہ سے توکل ہٹا لیا آج۔ اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اب میں تمہارے پاس سے جو نعمتیں، جو رحمتیں، جو عزتیں، جو تمہاری شہرت تھی، جو تمہارا ایک دبدبا تھا، اب تمہارے سے وہ واپس لے لوں گا میں۔ اب تمہارے اوپر شیطان ناچے گا، شیطان کو پوجنے والے ناچیں گے تمہارے سروں پر، اور تم بے بس رہیں گے اس وقت۔ تو الرزاق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوائے کوئی اور الرزاق نہیں ہو سکتے۔ پھر سورہ زاریات کی آیت نمبر 56، 57، 58 یہ بڑی اہم آیتیں ہیں قرآن کی۔ 58ویں آیت وہ تھی جس سے میں شروع کرا اپنی تقریر، اس کے پہلے کی 2 آیتیں کیا ہے دیکھو آپ لوگ، مشہور آیتیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر صرف میری عبادت کے لیے۔ مقصد پیدا کرنا صرف میری عبادت ہے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ سے پیدا نہیں کیا، بولے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد کیا بولے؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ ہی میں ان سے کوئی ارادہ رکھتا ہوں کہ ان کو کہوں کہ مجھے رزق کھلاؤ، نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے کہ ان سے کہوں کہ یہ مجھے کچھ کھلائیں، نہ میں ان سے رزق مانگتا ہوں، نہ میں ان کو کہتا ہوں مجھے کچھ کھلاؤ۔ میں پیدا کیوں کرا؟ صرف میری عبادت کے لیے پیدا کرا تم لوگوں کو۔ فوری عبادت کے ساتھ کیا چیز لے کے آئے؟ رزق لائے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد کی آیت وہ ایک ہی مقام قرآن میں الرزاق کی صفت استعمال ہوئی، سو یہیں پہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہی اللہ اکیلا رزاق ہے جو بڑی قوت والا اور بڑا ہی پائیدار طریقے سے کھڑا ہو، میں کوئی ہلا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کو، وہ کسی کو رزق دینے بیٹھ گیا تو تمہارا رزق دینے والا ایسا نہیں ہے کہ تم کو اگر رزق کم مل رہا کا مطلب اللہ تعالیٰ کا کوئی نعوذ باللہ کمی آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈرا دی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ذو القوۃ المتین، بڑی قوت والا اور بڑا مضبوط ہے اللہ تعالیٰ، وہ الرزاق ہے۔ اور کہاں پر لائے دیکھو الرزاق کی آیت؟ عبادت کے ساتھ لائے۔ کیوں لائے؟ اس کے 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک، اکثر انسان جاہل یہ بولتا ارے بھائی اب عبادت کرو بولے تو جو ہے پھر میں کام کو آج کچھ بھی نہ کو کروں۔ ارے پاگل، تو جب حلال روٹی کی کوشش کرتا نا وہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ جب تو علم حاصل کرتا اس نیت سے کہ یہ علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ رزق ملے، مجھے وہ کمائی ملے جو اللہ نے حلال کی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور جب تو ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا اپنی دولت کما کے اپنے علم کے ذریعے سے، تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو جب اولاد کی پرورش کرنا چاہتا، ان کو اچھا پڑھانا لکھانا چاہتا، ایسے راستے پر ڈالنا چاہتا جس سے کہ بندے تیری اولاد اللہ کے راستے پر چلے، اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے ذریعہ بنتا ان کی تعلیم کا، ان کے حلال رزق کا ذریعہ بنتا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو اپنی بیوی کے لیے حلال کما کے لا کے پیارے طریقے سے اس سے محبت سے اس کو کھلاتا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور تیری بیوی وفاداری سے تیرے لیے ہر تیرے مال کا، تیری عزت کا، تیری اولاد کا پاس لحاظ رکھ کے تیری خدمت کرتی،
تو یہ بھی اس کے لیے عبادت ہے. اگر تو مال جا کر کماتا ہے اور اس میں سود نہیں ہے, رشوت نہیں ہے, چوری نہیں ہے, دھوکے بازی نہیں ہے, دغا بازی نہیں ہے, تو یہ بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر تو ایسی تجارت کرتا, ایسا جاب کرتا جو تیرے کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے, جو تجھے پیسوں کا لالچی نہ بنا دے, یہ بھی عبادت ہے. تیرا کام بھی عبادت ہے اللہ کے پاس. اور اگر تو ایسے مکان کی تلاش کرتا جس میں تو اچھے طریقے سے رہ سکے, اس گھر میں رہنے سے تیرے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو, تو اپنی آل اولاد, اپنے بیوی بچوں میں اٹھتے بیٹھتے اس گھر کے اندر اللہ کا ذکر بلند کرے, تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت کا مطلب تسبیح لے کے کہیں کونے میں بیٹھ جانا, جھاڑ پہ چڑھ جانا, پہاڑ پہ چڑھ جانا, ایک پیر اٹھا کے 40 سال کی عبادت کرنا, ایک وضو سے عبادت کرنا, شادی نہیں کر لینا, یہ نہیں. یہ سب چیزیں دیے, بتانا کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, جو کچھ میں تیرے کو رزق دیا وہ رزق کو اس طریقے سے استعمال کر جو طریقہ میں تیرے لیے جائز کرا قرآن سے. یہ عبادت ہے میری. علم, بہت چیزوں کا علم ہے دنیا میں آج. شیطانی علوم بھی ہے, جادو شیطانی علم ہے. نہ میں علم حاصل کر رہا ہوں جادو کرنے کا, نہیں کر سکتا. بس ہو سکتا بہت بڑا علم ہوں گا, ہو سکتا تو دنیا کا سب سے بڑا میجیشین مانا جائیں گا, لیکن نہیں کر سکتا. فلمز بنانا آوارہ قسم کے, نہیں کر سکتا. وہی اسلامک ڈاکیومنٹری بنا رہا, جائز ہو گئی. جب پرپز اللہ سے جڑ جائے, جب پرپز قرآن کی دعوت سے جڑ جائے, جب پرپز اللہ کی توحید سے جڑ جائے, وہ سب چیزیں عبادت میں آ گئیں. بشرطے کے, یہ سب سے اہم چیز ہے, بشرطے کے تیرا طریقہ, تیری نیت اور تیرا کام کاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہ ٹکرائے. انما الاعمال بالنیت کا بعض لوگ مانا کا نکالتے معلوم ہے, میری نیت صاف ہے بھائی, اللہ نبی صاحب بول دیا نیت صاف رہی تو بس ہے, بولے وہ مانا ہو ایسا نہیں ہے, تیری نیت بھی نبی کی سنت سے نہیں ٹکرانا ہے وہاں پہ. سمجھ رہے نا. اگر اس کو میں ادباً پہلے سے معافی چاہتے ہوئے ایک ایگزامپل دوں, کسی کی شادی نہیں ہو رہی, میں میری بہن سے شادی کر لیتا ہوں, میری نیت یہ ہے کہ زنا نہیں کرنا, بولے تو ایسا ہو سکتا؟ تیری نیت, تیرا عمل شریعت سے نہیں ٹکرانے کا ہے اس کے اندر. بعض ایسے معاملے ہوتے جیسا اب میں بتایا نیت کا معاملہ, ایک آدمی دکھا کر کسی کو کھلا رہا, فوٹوز ڈال رہا, اس کی نیت دل میں ہے میرے یہ عمل سے ماشاءاللہ کوئی اور بھی یہ عمل کرے اور غریبوں کو فائدہ پہنچے. یہ ہے انما الاعمال بالنیات کا معاملہ. وہ کس نیت سے کر رہا اس کا اللہ کا معاملہ ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ باتوں کا خیال رکھیں. اب ساتھ میں جو رزق جس کو ہم کھانا وغیرہ بولتے ہیں, اس کے بارے میں ایک دو اہم باتیں سمجھیے ایک حدیث اور سیرت کے واقعے سے, تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ایک ایک دانہ جو آپ کھا رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم, بخاری اور مسلم قرآن کے بعد سب سے اہم کتابیں ہیں ہمارے پاس, احادیث کی سب سے صحیح کتابیں ہیں. صحیح مسلم والیوم نمبر 5 جلد نمبر 5 حدیث نمبر 5313, 5313 حدیث نمبر. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا بھوک کی حالت میں اپنے گھر کے باہر نکلے ہوئے ہیں رات کا وقت. اچانک دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. کہا اے ابو بکر اتنی رات کو کیا وجہ سے تو باہر ہو گیا اپنے گھر سے؟ کہا یا رسول اللہ جو چیز آپ کو اپنے گھر سے باہر نکال لائی وہی چیز مجھے بھی نکال لائی. سوچو آپ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مالدار آدمی کھانے کی بھوک کی تاپ نے لا کے گھر کے باہر نکلے ہوئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ابھی ٹھہرے ہوئے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. جیسے ہی وہ قریب آئے, ابو بکر صدیق بولے اے عمر یہ وقت اتنی رات کو کیا چیز باہر نکال کے لائی؟ بولے اے ابو بکر صدیق آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز نے نکالا وہی چیز نے مجھے بھی میرے گھر سے نکال دیا. بھوک کی تاپ نہیں لا کر, نیند نہیں آ رہی تھی تو باہر ٹہلنے نکل گئے تھے لوگ تاکہ وقت گزر جائے رات کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو میرے ساتھ دونوں. ایک صحابی کے گھر لے کے گئے, بہت طویل حدیث ہے اس کا جو اہم موضوع ہے. ایک صحابی کے گھر پر دستک دیے, وہ صحابی دروازہ کھولے, خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, آپ حکم دیتے میں بھاگتا دوڑتا آ جاتا آپ کی خدمت میں, آپ آ گئے. بولے نہیں بس خیر خیریت پوچھنے آیا. وہ صحابی سمجھ گئے, فوراً گھر میں گئے, اپنی بیوی کو اٹھائے, صحابیہ کو, بولے اٹھو ہمارے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مہمان نوازی کرو. فوراً ایک بکرا ذبح کیا اور فوراً پکوان ہوا, لا کر پکوان پیش کیا گیا. ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرے گھر تک دوڑتا جائے اور یہ حصہ میرے گھر میں دے آئے؟
اور دوسری روایتوں میں ایک جگہ آتا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں جو بہت بھوکی تھیں، دوسری میں آتا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جو بھی تھیں بھائی ہمارے لیے تو ہمارے نبی کا گھرانہ ہے دونوں بھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے گھر میں بھی 3 دن سے بھوکے ہیں، دے آؤ۔ اللہ اکبر، رحمت للعالمین، اللہ کے بعد سب سے پیاری ذات مبارک کائنات کی، اور یہ عالم ہے بھوک کا۔ اللہ کو، یہ نبی کو الرزاق کون ہے نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی کے دماغ میں ایک بار بھی یہ تصور آیا نعوذ باللہ کہ الرزاق اللہ ہے لیکن کھانا کیوں نہیں دے رہے؟ ہمارے یہاں خالی الرزاق کا معنی کھانا نہیں ملتا، ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ۔ ارے تیری باقی کی نعمت ہے تو تیرے پاس ہے، جیسا ہی وہ دے کے آئے کھا لیے، تینوں پیٹ بھر کے کھائے۔ اللہ کے نبی ان کے حق میں ایک دعا کی، وہ صحابی کے طویل حدیث ہے وہ پوری، دعا کی اور وہاں سے تینوں روانہ ہو گئے۔ واپس آتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر رکا دیا، کہا اے ابو بکر، اے عمر، ہم تینوں اپنے گھروں سے کس حالت میں نکلے تھے؟ بولے یا رسول اللہ بھوک کی تاپ نہیں لا رہے تھے، بے ہوشی کی کیفیت کے قریب آ گئے تھے، بھوک کی وجہ سے ہم اس کیفیت میں اپنے گھروں کے باہر نکلے۔ اور اے ابو بکر، اے عمر، کس حالت میں لوٹ رہے ہیں ہم لوگ اپنے گھروں کو؟ بولے یا رسول اللہ، اللہ نے پیٹ بھر کر کھلا دیا، سکون نصیب ہو گیا، بہت آرام سے گھر واپس ہو رہے ہیں اپنے۔ تو کہا کہ یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ جس سے چاہے پوچھیں گے جو رزق تجھے کھلایا تھا، یہ رزق جو تو نے کھایا، تیرے جسم کو جو طاقت ملی، وہ رزق کی وجہ سے جو طاقت تیرے جسم میں آئی تھی، اب اس جسم کو میرے دین کو پھیلانے کے لیے کتنا استعمال کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ رزق جو تجھ کو دیا گیا، کھا اے مسلمان، اور میرے دین کے کام کے لیے پہلی فرصت اس کے لیے، ٹائم بچ گیا تو باقی سب کر۔ جس جگہ تو اٹھ رہا بیٹھ رہا جہاں کہیں ہے تو ان کے سامنے اللہ کی توحید پیش کر، ورنہ یاد رکھ کہ تیرے ساتھ والے جس کو توحید نہیں ملی، یہ تیرے خلاف قیامت میں جو اللہ کے کٹگرے میں بولیں گے یہ ملسی مسئلہ ہے۔ ہمارے ساتھ تھا اللہ تعالیٰ، ہمارے ساتھ دسہرے کے لڈو کھایا، گنیش کے لڈو کھایا، لیکن لا الہ الا اللہ کا تعارف کبھی نہیں دیا ہمارے ساتھ رہ کر۔ یہ ہے الرزاق، مانے بتا دی اللہ تعالیٰ جو کچھ دے رہا ہوں پوچھوں گا۔ اور یاد رکھنا یہ دنیا میں جو بھی مزہ ہے اس مزے کا حساب ہے وہاں پہ، اور جو جنت کا مزہ ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو یہاں پہ مزہ مل رہا اس کا حساب ہے اللہ کے پاس، اور صرف جنت میں جانے کے بعد کے جو مزے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا یہ آپ کا رزق ہے، آپ کی آنکھیں آپ کا رزق ہے، اس کو استعمال کرو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے۔ یہ کان اللہ کا رزق ہے، یہ دونوں ہاتھ اللہ کا رزق ہے، یہ پاؤں اللہ کا رزق ہے، یہ صحت اللہ کا رزق ہے۔ کیسے کیسے ہمارے آنکھوں کے سامنے آپ بتاؤ، کیسے کیسے صحت مند اور باڈی بلڈرز ایک کووڈ کا جھٹکا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، جو بڑے تن کے چلتے تھے کل اپنی شان و شوکت پر، آج نام و نشان نہیں ہے ان کا۔ کون پوچھنے والا ہے؟ تھوڑے دنوں کے بعد سب بھول جاتے، آپ کو مجھے بھی بھول جاتے۔ تو جب تک ہے کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ نسلیں فائدہ اٹھائیں۔ آج بھی ہمارے سامنے اگر کسی صحابی کا نام آتا تو اندر سے روح خوش ہو جاتی ہماری۔ آج بھی ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو اندر سے کیفیت بدل جاتی ہماری۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ کے لیے کچھ کر کے گئے تھے۔ علماء کا نام آتا ایک عجیب قدر آتی ان کے لیے ہمارے دلوں میں، ہمارے علماء ہیں یہ۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا تو ایک عجیب کیفیت آتی ہے، ہمارا لیڈر ہے بولے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ابو بکر صدیق کا نام آ گیا، کیفیتیں بدل گئی۔ کیوں؟ یہ لوگ اپنے نام کو اللہ سے جڑا کے رکھے ہوئے تھے۔ آپ بھی اپنے آپ کو اللہ سے جڑا کے رکھو، آنے والے ہر جنریشن میں، ہر نسل میں لوگ آپ کو بھی اچھائی کے ساتھ یاد کریں گے۔ اور یہی دعا کی تھی سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 80 کے آس پاس، ابراہیم علیہ السلام کی مشہور دعا، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حاکم بنا دے اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے جما دے، اور جب میں گزر جاؤں تو بعد والوں کی زبانوں پر میرا ذکر اچھائی میں رکھ۔ اللہ اکبر۔ تو الرزاق کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور رزق صرف آپ کا کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز
جس سے آپ اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے. کون کون آ گئے اس میں؟ ماں باپ، آپ کے بچے، آپ کے بھائی بہن، آپ کی بیویاں، بیویوں کے لیے ان کے شوہر، آپ کا مال، آپ کی جائیداد، آپ کی نوکریاں، ہر چیز جس سے آپ کو فائدہ پہنچتی. اگر یہ سب آپ، یہ پورا رزق آپ اگر اللہ، نبی کی شان، اللہ کی شان، نبی کی شان، اس کے بعد اور دین کو قائم کرنے استعمال نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ آپ اپنی تباہی کے راستے خود کھود لے رہے ہیں. اور دماغ کے لیے جو رزق ہے اس کا استعمال کرنا شروع کیجیے. اس سے جڑ کے تو دیکھیے آپ ایک بار. اس کی بڑی پیاری مثال ایک مرتبہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے دی تھی، بڑی پیاری مثال دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ایک بڑا بلون آتا نا، بڑا پھگا گیس بھرا ہوا، لوگ اس کے اوپر بیٹھ کے بلوننگ کرتے، ہوا میں اڑتے اس کے اوپر. وہ جو بلون ہے جب اس کو نیچے سے چھوڑ دیتے تو اوپر کی طرف چلے آتا. جو لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا فار ایگزامپل آج پلین ہے ہمارا، یہ پلین کو آپ لے لیجئے، پلین آپ کو لے کے اڑ رہا، پیسنجرز پلین کو اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں ہوا میں، وہ تو پائلٹ کر لے رہا. اسی طریقے سے یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ ہے. اللہ کی کوئی چیز کو کبھی بھی زوال نہیں ہے، صرف عروج ہے اس کا. انہوں بولے صرف تم اس کو پکڑ لو، اللہ تم کو اس کے ساتھ اٹھا لیتے چلے آتے. تم اٹھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم اس کو پکڑ لو، خود بخود تم اونچائی کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتے. ماشاءاللہ. ایک بار اس سے جڑ جائیے، اللہ سے جڑ جائیے، اور یاد رکھیے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہے ہیں، اس سے کوئی بہتر ہے کیا تمہاری نظر میں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے کر بلائے، نیک اعمال کرے اور فخر سے کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد خلیل ہے، میں فروٹ کا بزنس کرتا ہوں. آج کل جو ہوٹلس ہے، غیر مسلم ہے، جو بھی کھانے فروٹس کی چیز ہے، اپن غیر مسلم کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ جی بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے. کیا ہم غیر مسلمانوں کے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 173 میں اصول بتایا کہ صرف وہ کھانا مت کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا. اس کے علاوہ جو کچھ ہے چاہے مسلمان دے یا غیر مسلمان دے اس کو کھانے کی اجازت دے دی گئی ہے. ماشاءاللہ اس سے نہیں رکایا گیا ہے. الحمدللہ بے شمار احادیث میں واقعات ملتے، صحابہ کے واقعات ملتے جہاں ان کو غیر مسلمان دوست کچھ پیش کرتے تھے اور وہ لوگ اس کو استعمال کرتے تھے. ہاں ذبیحہ گوشت کا جب مسئلہ آئے گا تو ذبیحہ لازم ہے اس کے لیے، سوائے اس کے کہ اہل کتاب کا بھی ذبیحہ جائز ہے ہمارے لیے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اہل کتاب کے غذاؤں کو حلال کر دیا ہے. یعنی وہاں پہ غذا سے مراد کیا ہے؟ وہاں پہ ذبیحہ ہے ان کا ذبیحہ حلال، یہودی اور عیسائی کا ذبیحہ حلال کیا گیا ہے مسلمانوں کے لیے. اس کے علاوہ اگر کوئی فروٹس دے رہے ہیں، ڈوسا، اڈلی، یہ تمام چیزیں الحمدللہ اس میں کوئی اختلاف رائے بھی نہیں ہے کوئی علماء کی. ماشاءاللہ امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بردر میں ہوم میکر ہوں. جی. بردر حرام اور حلال کے علاوہ مطلب کافی ٹائم مطلب کافی ایسے وجوہات آتے ہیں جس میں مطلب ڈاؤٹ فل لگتا ہے کافی ساری چیزیں، جیسے کہ کچھ دعوتیں ایسی ہوتی ہے کہ بولتے ہیں کہ بھائی بچے کا برتھ ڈے بھی اور عقیقہ بھی ہے، اب اس کو کس طرح سے مطلب جج کرنا چاہیے؟ بہن کا سوال یہ ہے کہ بعض چیزیں حلال واضح ہیں، بعض چیزیں حرام واضح ہیں. عقیقے کی دعوت دی گئی، ایگزامپل جیسا انہوں نے دیا، عقیقے کی دعوت یہ سنت ہے، اس ولیمے کی دعوت یہ سنت ہے ماشاءاللہ. ایسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ کچھ مسلمان جمع ہو جائیں، اپنے بھائی دوست احباب اپنے خاندان والے، اور کھانا وغیرہ ہو جائے، یہ تمام جائز دعوتیں ہیں. اب اس کو بلاتے وقت بولتے ہیں عقیقہ پلس برتھ ڈے کر رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں ہم کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، جس میں پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال اور حرام کو واضح کر دیا اور میں نے بھی بتا دیا ہے، جن میں شبہ پیدا ہو جائے اس سے دور ہو جاؤ. بولے تو اگر آپ یہ حدیث پر عمل کر کے دور ہو گئے تو آپ کوئی گناہ نہیں کیے ماشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے شبہ ڈال دیا. آپ ایک حلال جو دعوت ہے اس کے اندر ایک ناجائز چیز ملا دی ہے، اور برتھ ڈے کی دعوت کو اصل حرام تک نہیں بول سکتے، لیکن وہ جائز دعوت نہیں ہے. ٹیکنیکلی اس کے لیے حرام کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، وہ جائز دعوت نہیں ہے. یعنی وہ دعوت ایسی نہیں ہے جس کا ثبوت ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام سے، اولیاء اللہ سے، بزرگان دین سے، ائمہ اکرام سے، یا کسی بھی علم والے سے، کسی بھی جماعت کے اس کے جائز ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں ملتی، سوائے اس کے کہ جو آج کوئی مشہور ہو گئے علمی اعتبار سے، لیکن جو
پائیدار علماء ہیں, کبھی بھی کسی بھی جماعت کے علماء نے برتھ ڈے کو جائز نہیں کیا ہے. حرام کا لفظ بہت بڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے, حرمت کا جائز نہیں ہے. جیسے شادی کے دن بچی والوں کی طرف سے کھانا حرام ہے, نہیں حرام نہیں ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ شادی کے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس دن نکاح پڑھاتے تھے جبھی ولیمہ دے دیتے تھے. ہمارے پاس جو بعض جاہلوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے, ولیمے کے لیے شرط بنائے کہ انہیں پہلے بستر کرنا تو ہی ولیمہ جائز ہوتا. ایسی کوئی قرآن حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ جیسا ہی نکاح پڑھا ہے, قبول ہے بولے نکاح ہو گیا, فوراً ولیمے کی دعوت ہو جائے گی. ولیمہ دینا کس کو ہے؟ شوہر کو دینا ہے, اس بچی کے, اس دلہن کا جو بھی شادی کیا سو مرد ہے اس کو دینا ہے. مرد کی طرف سے ولیمے کی دعوت ہوگی. چوتھی یا بچی کی طرف سے پہلے دن کی دعوت, یہ کوئی چیز کا تعلق قرآن اور سنت کی روشنی میں جو نکاح ہے اس میں نہیں ہے. اسی طرح برتھ ڈے کا کوئی تعلق بالکل اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. الٹا اگر تھوڑا سا اور گہرائی میں چلے جائیں, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تم جس کے ساتھ جو چیز کو پسند کرو گے انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, ان میں سے اٹھائے جاؤ گے. بولے برتھ ڈے کا جو پہلا کانسیپٹ آیا, پہلی مرتبہ جو برتھ ڈے کا کانسیپٹ آیا, یہ شرکیہ کانسیپٹ ہے. سن گاڈ کی برتھ ڈے مناتے تھے, اس کے بعد سن آف گاڈ کی جو کرسمس بن گیا بعد میں, تو اب خدا کی برتھ ڈے منانا شروع کر دیا, نعوذ باللہ من ذالک. وہاں سے ہوتے ہوتے پھر وہ پبلک میں عام رواج پکڑا. جب آپ کرسمس کی بھی پوری ہسٹری پڑھیں گے تو کرسمس کی ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ رومنس جب ان کے 12 جو مہینے ہیں, جنوری فیبروری, یہ پورے رومن گاڈز کے نام ہیں. روم والے جو بھگوانوں کی پوجا کرتے تھے, رومی, عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے دور میں, یہ جنوری فیبروری وہ پورے بتوں کے نام ہیں جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے. وہ بتوں کے نام سے یہ مہینے, ان بتوں کی وہ لوگ برتھ ڈے مناتے تھے. تو برتھ ڈے ایک معنی میں تھوڑا بہت زیادہ گہرے میں جائے تو اس کی شروعات ایک شرکیہ شروعات ہے. بعد میں عام لوگوں کے بیچ میں ہر ایک کی پیدائش کے اوپر آ گئی وہ. تو برتھ ڈے کا کوئی تصور قرآن حدیث سے بالکل نہیں ہے, نہ ہی کوئی ائمہ کرام کے فتووں میں ہے, نہ کوئی نیک و صالحین کے فتووں میں ہے, نہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے پاس سے کوئی ایسا فتویٰ ہے کہ یہ جائز عمل ہے, کرنا چاہیے. الٹا آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بریلوی عقیدہ ہو, دیوبندی عقیدہ ہو, تبلیغی عقیدہ ہو, سلفی عقیدہ ہو یا اہل الحدیث ہوں, یہ پورے ان کے جو معتبر علماء ہیں بالکل ایک ہی پلیٹ فارم پر کہتے ہیں کہ برتھ ڈے کی دعوت بالکل جائز نہیں ہے. تو اگر آپ کو ایسی دعوت آتی جس میں دو چیزیں مکس ہو کر آ رہے ہیں تو آپ شبہات اگر پیدا ہو رہے ہیں تو اس حدیث کی بنیاد پر احتیاط کر لیں. واللہ عالم. امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. میرا نام تاج ہے, میں MNC میں جاب کرتا ہوں. جی میرا سوال جو ہے دعوت کے ریلیٹڈ ہے. جی ایسا جو ابھی کووڈ کا سچویشن تھا مارچ کے بعد, جی کووڈ کا جو جی سچویشن آیا اس جی کے بعد میں جو ہے ایک دم لوگوں کی جو سوچ ہے بالکل چینج ہے, کسی سے ملنا یا بات کرنا, اور جیسا فیلڈ پہ جو ہے دائیوں کو بلانا, وہ لوگ بھی پرہیز کر رہے ہیں کہ ابھی ویکسین آنے دو. ایک دم سچویشن چینج ہے پورا. ایسے ٹائم پہ دعوت کی اسٹریٹجی کیا رہنا چاہیے, ماشاء اللہ, یا کس انداز میں؟ آپ تاج خود بولے کہ آپ MNC میں ورک کر رہے ہیں. آج سوشل میڈیا کا دور آپ کے 1 to 1 سے کئی گنا زیادہ پاورفل دور ہے جی الحمدللہ. تو آپ سوشل میڈیا کو استعمال کریے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے قرآن کی آیتیں پہنچائیے, احادیث پہنچائیے, ماشاءاللہ لیکچرز پہنچائیے معتبر جو علماء ہیں ان کے, ماشاءاللہ. تو یہ ایک ذریعہ ہے, چیٹنگ ذریعہ ہے, ماشاءاللہ. تو یہ تمام ذریعے فی الوقت موجود ہیں ابھی بھی الحمدللہ. آپ کو جا کر مل کر اگر آپ نہیں کر سک رہے ہیں تو ورچولی بھی آپ اتنا ہی ریچ ہو سک رہے ہیں, اس سے کئی گنا زیادہ ریچ ہو سک رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ اس کا استعمال کریے انشاءاللہ. لیکن جو 1 to 1 ڈسکشن جو ہو رہا تھا اس کے گیپ کے لیے کچھ واٹس ایپ کالنگ ہے, فیس بک پہ میسنجر پہ کالنگ ہے, جی زوم سے بات کر سکتے ہیں, آپ اسکائپ پہ کر سکتے ہیں, پورے آپشنس ہیں ابھی بھی. یوزولی اپن یعنی جس سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے فیلڈ ورک. دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 286, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی بھی نفس پر اس کے مقدار سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے. فی الوقت کے حالات میں اتنا تو کر لیجئے, حالات صحیح ہو گئے تو پھر دوبارہ جیسا تھا ویسا شروع ہو جاتا ماشاءاللہ. نہیں, احتیاط سے جو کر سکتے ہیں وہ برابر کریے اور احتیاط مینٹین کریے. ایک بات یاد رکھیے, اللہ نہ خواستہ آپ کو کووڈ ہے اور آپ کی وجہ سے کسی اور کو آ گیا اور انہیں مر گیا, قتل کے گناہ کے ساتھ اٹھیں گے قیامت کے دن. اور جبکہ یہ معلوم ہے ایک ایسی بیماری ہے جس سے آپ کو بیماری آ سکتی اور آپ احتیاط نہیں برتے اور مر گئے تو خودکشی کی موت میں شمار کیا جا سکتا. جب پوری دنیا کے ایکسپرٹس, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83, تمہارے پاس کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو اس معاملے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاؤ یا اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کر لے جاؤ. بولے یہ فیلڈ کے ایکسپرٹس ڈاکٹرز ہیں. ڈاکٹرز کھل کے بول رہے ہیں کہ یہ خطرناک وبا ہے, یہ کبھی بھی کسی کو بھی ہو سکتی. اس کے احتیاطی تدابیر بتائے گئے.
یہ پریکاشنز لے لو. اس کے باوجود ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے. لیکن آپ کو تو پریکاشن لینا ہے. آپ پریکاشن نہیں لیے, ارے کچھ نہیں ہوتا بولے اور ہو گیا. کس بنیاد پر بولو؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فاسٹ ڈرائیونگ پہ فتوا ہے. سعودی میں انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی فاسٹ ڈرائیونگ کی وجہ سے کار ایکسیڈنٹ میں مرا تو اکابر علماء مسجدوں کے اس کی نماز جنازہ کی امامت نہیں کریں گے, وہ خودکشی کی موت مرا بولے. سیم فتوا ان کا سگریٹ اسموکرز کے لیے ہے. جو سگریٹ اسموکنگ کی کسی بھی تمباکو کے استعمال کی وجہ سے, گٹکا تمباکو کچھ بھی استعمال کرا, سگریٹ وغیرہ, اس کی وجہ سے اس کی موت آ گئی, انہیں خودکشی کی موت مرا بولے. کیوں؟ اس کو معلوم تھا اس سے مر سکتا ہوں, پھر بھی استعمال کر رہا تھا انہیں. تو کووڈ کا کیا ہے؟ احتیاطی چیزیں بس بتائی جا رہی. آپ اگر وہ پریکاشنز بھی نہیں لیں گے, ہم پریکاشنز لیں گے, باقی کا اللہ کے اختیار میں ہے. سمجھ رہے نا؟ تو پریکاشنز تو لینا ہی لینا ہے. تو اب ایسے حالات میں, اور عموماً کیا ہوتا معلوم ہے, حالات جب اچھے رہتے اتنے سوال نہیں آتے کیسا کروں دعوت کا کام. اب جب نہیں ہوتا نا, اب پورے تخوا آتا اندر سے, اب کیسا کرنا. نکو کر بھائی, تیرے کام کی ضرورت نہیں, اللہ لے لیتے جس سے لینا ہے. ایسا ایک بات بتا رہا. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا یہ سوال تھا کہ حج آج کل ہر کوئی ڈپریشن میں بہت جا رہے ہیں, جی. تو ان لوگوں کے لیے کوئی ایڈوائس؟ ماشاء اللہ, بہت 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 اچھا سوال ہے. کافی لوگ ڈپریشن میں چلے جا رہے ہیں, ان کے لیے کوئی ایڈوائز. آپ جانتے ہیں قرآن میں ایک ڈائریکٹ آیت ہے ڈپریشن کے بارے میں, جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ڈپریشن کیوں ہوتا بتائے. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 جب آپ پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ میری یاد سے غافل ہو جاتے میں ان کو ڈپریشن میں ڈال دیتا ہوں. اب اللہ ہی کی کوئی بیماری آپ کو دے دیا تو اس کا علاج کوئی بھی نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے. پھر بیماری ڈپریشن کی کیوں آتی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ میری یاد سے غافل ہو گئے تو میں ڈپریشن میں ڈالتا ہوں بولے لوگوں کو اللہ تعالیٰ. اور سائنٹیفکلی میڈیکل ریسرچ بتاتی ہے ڈپریشن کوئی ایک ریزن سے نہیں آتا. ڈپریشن کے بہت سارے ریزنز ہیں. اس میں سے ٹاپ 3 ریزنز کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ سب سے ٹاپ 3 ریزنز, ایک آدمی دوسرے کو کامیاب دیکھ کر یہ ہرس میں لگ جاتا میں ویسا کامیاب کیوں نہیں ہو رہا. دوسرا, اس کی خواہشات رہتی کہ میں یہ سب کچھ کرنا, اور جب کبھی وہ کرنے کو جاتا اس میں ناکام ہوتے چلے جاتا. تیسرا, وہ کچھ بھی حاصل کرتا اس کے دل میں پھر بھی اور حاصل کرنے کی کوئی اور چیز کی خواہش رہتی. 3 چیزیں ہیں ڈپریشن میں لے کے جاتی. سب شادیاں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کچھ کما کے کرتے, وہ کمانے میں 35 سال 40 سال کا ہو جاتا. اب شادی کر کے بچے کو لے کے گیا تو بابا کی جگہ دادا بچے کو لایا ایسا دکھتا نہیں, اماں کی جگہ دادی نانی بچے کو لایا ایسا دکھتی. ڈپریشن, اور کچھ بن کے کرنا ہے, کچھ بن کے کرنا ہے, کچھ بن کے کرنا ہے. وہ بنتا ہی نہیں, انہیں جو انہیں بننا چاہ رہا وہ بنتا ہی نہیں, کبھی بھی بن ہی نہیں سکتا. کتنی پیاری بات بولے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب میں ایک کام کا یقین کے ساتھ ارادہ کر لیتا ہوں اور اس کے پورے اسباب بنا لیتا ہوں, اس کے بعد وہ کام میں نہیں کر پاتا, میرا ایمان اللہ پہ بڑھ جاتا کہ یہ کائنات میرے ارادے سے نہیں اللہ کے ارادے سے چلتی. ڈپریشن کا علاج سمپل علاج ہے وہ ڈپریشن کا, میری مرضی سے چلتا ہی نہیں کچھ بھی, پورے اسباب بنا لیا. آپ لوگ ایک چیز غور کرو, میں آپ لوگ کو یاد دلاتا ہوں, کتنی بارش ہو رہی ہے حیدرآباد میں. آپ لوگ ایک چیز غور کریں, آج تک سنڈے کے دن بارش نہیں ہوئی جو ٹائم پہ آپ لوگ آتے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے, آپ لوگوں کا بھی غور کرو اس کے اوپر. میرے کو کئی لوگ بولتے ہیں ارے بارش ہوئی تو, میں یقین سے بولتا ہوں نہیں ہوتی. بولتا ہوں میں کس کے لیے آ رہا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو بلا کے, پھر بھی بارش ہونا مرضی ہے اس کی. ہوئی مگر نہیں ہوئی, کبھی ہوئی کیا دیکھ لو, غور کر کے دیکھ لو آپ لوگ ٹھنڈے دل سے. ایسا ہی میرے کئی بڑے پروگرامز کے وقت ہوا, وٹنس ہے ہم لوگ, کئی بار ایسا ہوا ایک چیز کرنے کو جاتے ہیں اب کیسا, میں کبھی ٹینشن میری لائف میں لیتے نہیں, اب کیا وہی ہوتا جو اللہ چاہ رہے, کوئی دوسری چیز ہونے والی نہیں اپنی لائف میں. یہی الرزاق, رزق مقدر ہے تیرا, ہم جتنا چاہے اتنا ہی ملنے والا ہے, بڑھ کے ملنے والا ہی نہیں ہے, تو کچھ بھی کر لے نہیں ملنے والا ہے. سمجھ نا. ڈپریشن میں جانے کی 3 بنیادی وجوہات کیا بتایا ہمیں. آپ اپنا کمپٹیشن کس سے کرتے ہیں؟ تو دنیا میں جس کو آپ کامیاب بنا لیتے اپنے, میں اس کیسا کیوں نہیں بن سکتا ہوں بل گیٹس کے جیسا, نہیں بن سکتا. رے بھائی ایک ہی بل گیٹس بنتا دنیا میں نہیں, ایک ثانیہ مرزا نکلی, کوئی بنی اس کے بعد ثانیہ مرزا. لیکن ثانیہ مرزا بننے کے چکر میں کتنے جنے اپنا حجاب اتار کے اسکرٹوں پہ آ گئے. ایک خان چلے گیا انڈسٹری میں, کئی اور نکلے ہم خان کے جیسے بنیں گے, بلکہ بنے نہیں بنے. کتنے لوگ اللہ اور رسول سے دور ہو گئے.
इसीलिए क्या बोले अल्लाह ताला, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे असल जिंदगी के एग्जाम्पल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। डिप्रेशन में जा ही ना सकता हूँ अगर मेरे नबी को मेरा हीरो बना लिया तो। मेरे आइडियल मेरे नबी है, मैं मेरे नबी के जैसा बनूंगा। मेरे नबी कैसे थे, जो कुछ मिला उसमें अल्लाह की शुक्रगुजारी करते थे। अब डिप्रेशन रहता ही नहीं, रहता नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। नहीं, औलाद अल्लाह ताला मेरे को 6 बेटियां 3 बेटे दिए, 2 बीवियां दिए माशाल्लाह। अरे कैसा पालता है, अबे पालना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे को सिर्फ इतना ही देखना है दीनी तरबियत कैसा करूंगा। पालने से मुराद, पालना तो माँ बाप को ही है, पालने से मुराद वो हम कैसा पालना लेते मालूम, रिज्क भी लाके मेरे को ही खिलाना है, दौलत भी मेरे को ही लाना, हर चीज नहीं रे मेरे भाई। मेरे को एक बेटा भी हुआ ना तो वो नहीं कर सकता मैं, वो सब अल्लाह करते। मेरे को बोला गया जो कुछ तेरे को दिया उसको हलाल तरीके से इसके हिसाब से बड़ा कर ले, मेरे नबी के तरीके से बड़ा कर ले। बाकी सब उसके मुकद्दर का उन्हें लिखा के ला लिया, लिखा के ला ली। उन्हें पैदा हुई, अम्मा के पेट में से बाहर आने के पहले फरिश्ता बोल के गया उसको, मेरी बेटी को बोला देख तेरे को इतना ही मिलने वाला है, ऐसा मिलने वाला है, तो यहां पे मरने वाली है, खत्म होगी कहानी। मैं मेरे अम्मा के पेट से बाहर निकल रहा था, मेरे अम्मा के पेट में फरिश्ता आके मेरे को बोल के गया, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम 120 दिन के हो जाते, 120 दिन माँ के पेट में कितने दिन के, यानी 4 महीने के, अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजते, बोले तुम्हारे माँ के, हर इंसान के माँ के पेट में वो फरिश्ता आता। फरिश्ता उस बच्चे को रूह फूकता, उस बच्ची को रूह फूकता, रूह फूक के उसको 3 चीजें बता देता। क्या बता देता? 3 चीजें, कितना रिस्क मिलने वाला है, कहां से मिलने वाला है, मौत कहां आने वाली है, कब आने वाली है, तू बड़ा हो के क्या बनने वाला है, क्या बनने वाली है, खत्म होगी कहानी। मेरे को पालने से मुराद क्या है? मेरे को पालने से मुराद ये है जी औलाद की तरबियत दीन पे कर, माहौल दीन का बना के बड़ा कर। रिस्क तू नहीं ला सकता, तू खुद के लिए नहीं ले सकता रिस्क। कल मैं टक्कर होके पड़ गया घर में, घर चलता नहीं चलता। कई लोग सीरिया में मर गए, आज बच्चे पल रहे नहीं पल रहे। 2016 में तो एक रिपोर्ट आई थी, कहां की, फलस्तीन की, 1500 बच्चे मरे थे इजराइल की बमबारी में। कितने? नेक्स्ट मंथ में 1600 बच्चे पैदा हुए वहां। अर रज़्ज़ाक़, तुम मार के खुश है, मैं तुम्हारे को पैदा करके और टेंशन देता हूं अल्लाह ताला। मोहन भागवत कई को परेशान है हमारा आरएसएस का, अरे इनके बच्चे बढ़ जा रहे हैं, अरे इनके, तुम लोग भी बड़ा बोल रहा। वो जिसको बड़ा बोल रहा बेचारा, उसमें की अक्सरियत, वो लगा क्या समझ रहे हैं, अरे बच्चे ज्यादा हो गए तो पालेंगे कैसा। मेरी एक आईपीएस ऑफिसर से बात हो रही थी, पॉपुलेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंडिया की ताकत क्या है पूछा, मैन पावर है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना नेचुरल रिसोर्सेस है, आपका क्या है आपके पास, आपका मैन पावर। चाइना की ताकत क्या है, मैन पावर। मैन पावर किसको बोलते? पॉपुलेशन को बोलते हैं। मैं बहुत जल्द एक टॉपिक लेने वाला हूं, अभी सीरीज डिस्टर्ब हो जाती है बोल के नहीं ले रहा हूं। द 10 रीजंस ऑफ ए नेशंस डाउनफॉल। उसमें देखेंगे जितने नखरे करते हैं ना, इसकी वजह से होता, इसकी वजह से होता, इसकी वजह से होता, उसकी वजह से नहीं होता, तुम लोगों के बदमाशियों से होता। अच्छा, कैसी पॉपुलेशन की थ्योरी है मालूम है? इंडिया चाइना में पूरी वेस्ट अपनी ताकत लगाई इनकी पॉपुलेशन कम कराने को, और उनके पास पॉपुलेशन बढ़ाए तो फायदे देते। पॉपुलेशन कम करने की थ्योरी के पीछे रेसिज्म है। अगर गोरों से ज्यादा ये लोग हो गए तो कल हमारे ऊपर कभी भी कब्जा कर सकते बोल के, रेसिस्ट थ्योरी है उसके पीछे पूरी एक, समझ रहे ना आप? तो ये जब तक हम नहीं समझेंगे ना, डिप्रेशन में जाने के रीजंस यही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। जब आप सबसे पहले इस कैफियत में आ जाएंगे कि जो कुछ अल्लाह ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और जो कुछ मैं चाहता हूं अगर अल्लाह मेरे लिए बेहतर समझे तो देंगे, और जो कुछ नहीं मिला वो इसीलिए नहीं मिला क्योंकि अल्लाह मेरे बारे में मेरे से ज्यादा जानते, उसमें मेरी भलाई थी, नहीं मिला। और मेरे को अगर किसी के जैसा बनना है तो वो मेरे नबी, नबी के सहाबा, सहाबियात, उम्महातुल मोमिनीन के जैसे बनना है। उनकी पूरी जिंदगी का वन कॉमन फैक्टर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र। जज़ाकल्लाह खैर व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।